بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے دین کا اور دین کی محنت کا دنیا میں کوئی بدل نہیں ہے۔ ایمان کا بدل پر بنے والوں کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی محنت اللہ نے ہم کو اور آپ کو مرحمت فرمائی ہے۔ پھر یہ کہ دنیا کا نفع تو آدمی کی موت پر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں بزرگوں، جان کیا نکلی، ساری نفع کی شکلیں دھری کے دھری رہ جاتی ہیں، اور مرنے والا یہ اللہ کا بندہ اتنا لاچار، اتنا مجبور اور اتنا بے بس ہو جاتا ہے۔ اگر موت پر اس کا منہ کھلا ہوا ہو، اللہ کی قسم اس کو بند نہیں کر سکتا۔ آنکھ کھلی ہوئی ہے، اس کو بند نہیں کر سکتا۔ اس پر کوئی مکھی بیٹھ جائے، اس کو اڑا نہیں سکتا۔ اتنا لاچار، اتنا مجبور اور اتنا بے بس یہ انسان ہو جاتا ہے۔ پھر لوگ اس مرنے والے کا کیا حشر کرتے ہیں؟ اس کے بدن کے ایک ایک کر کے سارے کپڑے نکال دیے جاتے ہیں۔ اس کے ہاتھ کی گھڑی، اس کے آنکھ کا چشمہ، اس کے پیر کا جوتا سب نکال دیتے ہیں، اور اتنا معمولی درجے کا اس مرنے والے کو لوگ کپڑا پہناتے کہ اگر دکان پر جاؤ نا اس کپڑے کو خریدنے کے لیے، تو دکاندار کو باقاعدہ بولنا پڑتا ہے، اللہ کے بندے ہم کو اتنے قیمتی اور بھاری بھاری کپڑے نہ بتلائیو، ہمیں تو کفن کا کپڑا چاہیے۔ وہ پوچھتے اچھا کسی کی ڈیٹ ہو گئی کہ کوئی مر گیا کیا؟ کہ ہاں میت کا کپڑا چاہیے۔ اب وہ اللہ کا بندہ اتنا معمولی درجے کا کپڑا نکال کر لاتا ہے۔ آج کی تاریخ میں ہم کو اور آپ کو، ہمیں پربنے والوں، اس کپڑے کو کوئی ہمیں ہدیہ کہہ کر، تحفہ کہہ کر، گفٹ کہہ کے پیش کرے کہ بھائی صاحب آپ اس کا کرتا پیجامہ سلا لو، پینٹ شرٹ بنا لو آپ اس کی، شاید ہی ہم میں سے کسی کی طبیعت اس کو قبول کرنے کے لیے گوارا ہو، آمادہ ہو۔ لیکن عجیب بات ہے، ہمارے پربنی کے چیئرمین صاحب، صدر صاحب، سیکریٹری صاحب، ڈائریکٹر صاحب، ایم ایل اے صاحب، ایم پی صاحب، صدر صاحب، میرے بزرگوں کوئی مائی کا لال کیوں نہ ہو، لوگ مرنے والے کو اسی کپڑے میں لپٹ کر قبر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ او بھائی صاحب تم جانو تمہارا کام جانے، ہماری تمہاری رشتہ داری ختم۔ لے کے گیا کیا یہ اللہ کا بندہ؟ کیسے بڑے بڑے دعوے کرتا تھا، وہاں گنگا کھیڑ میں میرے پاس زمین ہے، ادھر مانوت میں بھی ہے، پاتری میں بھی ہے، سیلو میں بھی ہے بولے، اور پربنی میں بھی میرے پاس کئی بلڈنگ ہے جس کے میرے کو کرایہ آتے تھے، وہاں اتنی کھیتی ہے، اتنی میری پراپرٹی ہے۔ اللہ کی قسم بزرگوں، پربھنی والوں، دنیا سے جاتا ہے تو پھوٹی کوڑی بھی اس کے ساتھ قبر میں نہیں جاتی۔ یہی سرمایہ ہے دین کا، دین کی محنت کا، دعوت کا، دعوت کی محنت کا، ایمان کا، ایمان کی محنت کا، یہی سرمایہ کل قیامت میں میرے تمہارے گلے کا ہار بنے گا۔ اسی کی پوچھ ہوگی اللہ کی اکبر۔ چھوڑ کر پربھنی میں کتنا آئے ہو، اللہ یہ نہیں پوچھے گا، اللہ یہ پوچھے گا بندے ساتھ کیا لے کر آئے ہو، کتنا چھوڑا اس کا سوال نہیں ہوگا، لائے ہو کتنا اس کو پوچھا جائے گا۔ اور یہ محنت اسی سرمائے کے اکٹھا کرنے کی، جمع کرنے کی، بچانے کی، بڑھانے کی، اور اس کو باقی رکھ کر اپنے ساتھ قبر میں لے جانے کی، یہ محنت ہے، دعوت کی محنت۔ اور اسی نسبت پر یہ مجمع جمع ہوا ہے۔ اللہ کی قسم کہاں کہاں سے لوگ آئے، کہاں گنگا کھیڑ، کہاں سیلو، کہاں پاتری، کہاں وہ آپ کا ہنگولی، کہاں پورنا، اور اللہ کی قسم میرے بزرگوں، پربنی والوں، ارے جن گاڑیوں میں سوار ہو کر، جن بسوں میں بیٹھ کر آپ یہاں تک آئے ہو، اللہ کی قسم یہ تمہاری گاڑیاں، یہ تمہاری ٹرکیں، یہ تمہاری بسیں، یہ تمہاری سواریاں اور یہ تمہاری موٹر سائیکلیں، کل قیامت میں اللہ بھی اس کو نیکیوں کے ترازو کا وزن بنائے گا۔ آپ کیا معمولی سمجھتے ہو یہاں جمع ہونے کو؟ جن راستوں سے گزر کر آئے ہو نا، ہنگولی والوں، پربھنی والوں، تم مانوت، پاتری، بسمت، سیلو والوں، گنگا کھیڑ والوں، جن راستے سے چل چل کر آئے ہو نا تم، جن درختوں کے نیچے سے تمہاری سواری گزری ہے، جس ریس کے ذرے پر تمہارا قدم پڑا ہے، جس زمین کے ٹکڑوں پر تم چل کر آئے ہو، تم نے قدم رکھا ہے،
اللہ کی قسم کل یہ ساری زمین یہ درخت اللہ کی عدالت میں گواہی دیں گے، یہ سیلو والا، یہ پاتری والا، یہ مانوت والا، اے اللہ تیرے دین کو زندہ کرنے کے لیے تیرے دین کی نسبت پر یہاں سے گزرا ہے. یہ گواہی دیں گے اللہ کی عدالت میں. آپ کا آنا کوئی معمولی آنا نہیں ہے. اور پھر عجیب بات یہ، آپ کو ہم کو یہاں جمع کرنے کے لیے صدیوں کے آنسو بہائے گئے ہیں، سمندر بہے ہیں، دریا بہائے گئے آنسو کے، ہم کو آپ کو یہاں جمع کرنے کے لیے. نہ جانے ہمیں اور آپ کو یہاں جمع کرنے کے لیے کتنی مائیں بیوہ ہوئی، کتنے بچے یتیم ہوئے. ہاں میرے بزرگوں، کتنی ماؤں کی سروں سے ان کا سہاگ گزرا ہے تم کو اور مجھ کو یہاں لانے کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہو؟ 2 مہینے پہلے 6 مہینے پہلے مشورہ ہو گیا اور ہمارے امیر صاحب نے، ہمارے مفتی صاحب نے کہا بھائی اپنے کو اجتماع کرنا ہے پورے پربنی ضلع کا، اور ہم جمع ہو گئے. ایسی بات نہیں ہے. صدیوں سے ہم کو اور آپ کو یہاں جوڑنے کی فکر کی گئی ہے. ہم نہیں کہہ سکتے ہم کو تم کو یہاں جمع کرنے کے لیے. پربنی والوں کتنے جنازے اٹھے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کتنے چورے بجھے ہیں، کتنے گھروں میں فاقے آئے ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لاکھوں کروڑوں کا سرمایہ خرچ ہوا ہے، نہ جانے کتنی زندگیاں کھپی ہیں ہم کو اور تم کو یہاں جمع کرنے کے لیے. پھر یہ کہ بزرگوں، اس جمع ہونے پر اللہ ہم کو دے گا کیا، ملے گا کیا؟ اللہ اس کے رسول کی نسبت پر یہ مجمع یہاں جمع ہوا ہے اور کوئی نسبت نہیں. اللہ کی قسم ہر ایک جانتا ہے میں پربھنی کے اجتماع میں جا رہا ہوں تو میرا کوئی ستکار ہونے والا نہیں، کوئی پھول ہار میرے کو چڑھانے والا نہیں، کوئی ویلکم کہنے والا نہیں. کھانے کا وقت آئے گا تو پنڈال پر زور پر جا کر گھنٹوں کھڑے ہو کر لائن لگا کر مجھے کھانا پڑے گا. ہاں مٹی میں بیٹھ کر، زمین پر بیٹھ کر بات سننی پڑے گی. پتہ نہیں کتنے اللہ کے بندوں کے آج بازار ہوں گے جو بازار قربان کر کے یہاں آئے ہیں. کتنی مصروفیات کے باوجود یہ مجمع اللہ کی نسبت پر یہاں جمع ہوا ہے. اور مقصد کیا ہے؟ اللہ کا دین میری زندگی میں زندہ ہو جائے. کہ اللہ 70 سال 50 سال 40 سال 60 سال اے اللہ غفلت میں گزر گئے، نافرمانی میں گزر گئے. مولا میرے تو یہ قدم اس لائق بن چکے کہ آپ کی پاک زمین پر میں قدم رکھنے کے بھی لائق نہیں ہوں. اے اللہ تو میرے کو معاف کر دے. بڑی امیدیں لے کر یہ مجمع یہاں جمع ہوا ہے کہ اللہ راتوں کی تنہائیاں گناہوں میں گزر گئی، دن کے اجالوں میں گناہ کیا ہے. اے اللہ کوئی سانس میں تیری نافرمانی کے بغیر نہیں نکلی. اللہ آج میں اقراری مجرم بن کر تیرے دربار میں حاضر ہوا ہوں. مولا میرے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دے. ارے اس امید پر تو یہ مجمع یہاں جمع ہوا ہے کہ اللہ بہت گناہ کیے، بہت نافرمانی ہوئی. میرا گھر ہے اللہ تیری نافرمانی کا اڈا بنا، ہمارے جوان ہمارے بوڑھے اللہ تیری نافرمانی کا، میری نافرمانی کے انہوں نے ہماری گھر کی اپنی چار دیواری کو گہوارہ بنایا، اڈا بنایا. کہ اللہ بس تو اب معاف کر دے. یہ مجمع ایک امید لے کر آیا ہے یہاں پر، ایک مقصد کو لے کر آیا ہے کہ پورا دین پوری حقیقت کے ساتھ کس طرح میری زندگی میں زندہ ہو جائے. یہ میری زندگی میں کیسے انقلاب آئے، میرے کو اللہ کا تعلق کیسے حاصل ہو جائے، میری قبر، میری موت، میری نجات، میری سکرات، میری اللہ کی عدالت کی پیشی کا مسئلہ کیسے حل ہو جائے. اور یہ عالم میں بسنے والی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ اس کا تعلق اللہ کی ذات سے کیسے وابستہ ہو جائے. یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے اللہ کو پہچاننے والی بن جائے، اس میں کیسے آخرت کا فکر پیدا ہو جائے. اس سوچ اور فکر کو لے کر عالم میں چلنے پھرنے والا ہمارا یہ مجمع، ان فکروں کو لے کر یہ اجتماعات میں جمع ہونے والا ہمارا یہ مجمع، اللہ اکبر کیسے کیسے ہیرے آئے ہیں یہاں پر. ابھی ہم راستے سے گزر رہے تھے، دیکھا اللہ اکبر ایسے ایسے نوجوان ساتھی کھڑے ہوئے، چوکیداری کر رہے، پارکنگ کر رہے، گاڑیاں لگا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی ان کو دیکھ کر. ایک جنازہ لایا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. آپ نے فرما رکھا تھا جب بھی کوئی جنازہ آئے مجھے خبر کرنا، میں اس کے جنازے کی نماز پڑھاؤں گا.
लोगों ने कहा, अल्लाह के नबी एक जनाजा तैयार है, आप चलिए उसके जनाजे की नमाज पढ़ाइए। आप नमाज पढ़ाने के लिए बाहर निकले अपने हुजरे से। आपका बाहर निकलना ही था, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला वहाँ पहुँच गए और आपको मना किया, आपको रोका। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इस आदमी की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएंगे। उमर, क्यों, क्या बात है? अल्लाह के नबी, ये ज़माने का बदनाम आदमी था, ये कोई अच्छा आदमी नहीं है, बदनाम आदमी है, कोई इसको अच्छी नजर से नहीं देखता। आप जैसी शख्सियत, आप जैसे उलुल आज़्म पैगंबर ऐसे आदमी के जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए जाए, ये हमें अच्छा नहीं लगता। आप ना जाए, कोई और जनाजे की नमाज पढ़ा देगा। हज़रत उमर ने रोका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आप रुक गए, मजमे पर निगाह डाली और फिर उस मजमे से फरमाया, पूछा, अरे भाई, इस मरने वाले को कभी किसी ने कोई नेकी करते हुए देखा है? सब इसकी बुराई कर रहे थे ना, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, अच्छा आदमी नहीं, ये बदनाम आदमी, ये ऐसा करता, ये ऐसा करता। हुजूर सिर्फ चुप कर खामोश हो गए। फिर मजमे से पूछा कि इस मरने वाले को कभी किसी ने कोई अच्छा काम करते हुए, नेकी करते हुए देखा है क्या? सारे मजमे पर सन्नाटा, सब खामोश। उस मजमे में, उस मजलिस में एक साहब खड़े थे, कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस मरने वाले की एक नेकी जानता हूँ, एक नेक काम करते हुए मैंने इसको देखा है। क्या देखा तुमने, बताओ? पूछा अल्लाह के नबी ने। उस शख्स ने अर्ज किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक जमात आई थी, थकी मांदी थी वो, और ऐसी थकी हुई थी सफर की वजह से कि उसको ना अपना होश था, ना अपने सामान का होश था। उसने जानवर को ऐसे ही छोड़ दिए और सुस्ताने के लिए, पीठ कमर से लगाने के लिए जरा सा ही लेट गई, चूंकि थकी हुई थी। उसको आंख लग गई और वो खर्राटे लेते सोते रही, वो पूरी जमात। ना उनको अपना होश था, ना अपने सामान का होश था। और ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये देखा, ये मरने वाला उस जमात की और उसके सामान की चौकीदारी कर रहा था, निगरानी कर रहा था। इतना सुनना था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ उमर, उमर, पीछे हटो, पीछे हटो, तुम्हें किसी के बारे में कुछ कहने का कोई हक नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर उस आदमी के जनाजे की नमाज पढ़ाई। और जब आप नमाज से फारिग हो चुके, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जनाजे की तरफ, उस मरने वाले की तरफ उंगली का इशारा करके फरमाया, ऐ मरने वाले, ऐ मरने वाले, लोग तेरे बारे में कुछ क्यों ना कहते हो, लेकिन मैं अल्लाह का नबी कहता हूं कि तू जन्नती है। इसलिए कि आदमी की, इंसान की वो आंख जो अल्लाह के दीन की निस्बत पर जागी हो, वो आग जहन्नम की आग नहीं बन सकती। हैरानी होती है मजमे को देखकर, अल्लाह, ये चौकीदारी वाला हमारा अमला, अरे 3 दिन भी नहीं लगे, चिल्ला 4 महीने तो बहुत आगे की बात, लेकिन यहां पर इसका क्या मकाम है अल्लाह की निगाह में, अल्लाह ही बेहतर जानता है। हाँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद एक सफर में अपने साथियों के हमरा आपने एक जगह पड़ाव डाला, कयाम किया आपने रात, और फिर फरमाया, अरे भाई, ये हमारी जमात है, ये हमारा काफिला है, हमारी जमात है, इसकी निगरानी, इसकी चौकीदारी कौन करेगा? जैसे हमारे चौकीदारी की जमात बनती है ना, ऐसे हुजूर ने पूछा, कौन करेगा चौकीदारी हमारी जमात की? एक साहबी तैयार हो गए, अल्लाह के नबी ने उनको तय फरमाया और उन्हें पूरी रात चौकीदारी की, पहरेदारी की। सुबह हुई, अल्लाह के नबी ने दरियाफ्त किया, वो रात का हमारा निगरान चौकीदार कहाँ है? आपका ये पूछना था कि वो दूर से घोड़े पर सवार होकर आते हुए नजर आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखकर उनसे पूछा, अरे भाई, तुमने रात में अपने जिम्मे चौकीदारी ली थी, निगरानी ली थी, तुमने वो चौकीदारी की? कह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पूरी रात
اپنی سواری کے پیٹھ پر سوار رہا، پوری رات میں جاگتا رہا، میں نے چوکیداری کی۔ میں نیچے اترا تو قضاء حاجت کے لیے، استنجا وضو کے لیے، یا یہ کہ نماز ادا کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ میں پوری رات سواری کی پیٹھ پر، سواری جانور پر بیٹھا رہا، پوری رات ایسے ہی میں نے گزاری۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، اب اگر اس عمل کے بعد، یہ جو تم نے عمل کیا نا چوکیداری کا، اس عمل کے بعد اب اگر تم زندگی میں کوئی نیا عمل نہ بھی کرو تو یہ عمل تم کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ کیسے کیسے مجمع یہ یہاں پر آیا ہے، اور یہی سب کا مقصد ہے، میری آخرت بن جائے، اللہ میرے سکرات کا مسئلہ حل کر دے، اللہ میری نجات کر فرمائے، عالم میں بسنے والے انسانوں کی زندگی میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اپنی پوری حقیقت کے ساتھ اللہ کا دین میری اپنی زندگی میں زندہ ہو جائے۔ میرے بزرگوں، اس سوچ اور فکر کو لے کر جمع ہونے پر اور عالم میں چلنے پھرنے پر اللہ تعالیٰ اس عملے کو ہم کو اور آپ کو پربھنی والے دے گا کیا، ملے گا کیا؟ دین کی نسبت پر اس نے گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑی، بیوی بچے چھوڑی۔ یہ جماعتیں کتنی ٹھوکریں کھاتی اللہ کے دین کی نسبت پر، کبھی اندرون، کبھی بیرون، کبھی پیدل، کبھی سواری، کبھی چلا، کبھی 4 مہینہ، کبھی مقام اعمال، کبھی 2.5 گھنٹوں کی محنت، تو کبھی گھر اور مسجد کی تعلیم، کبھی مسجد کی آبادی کی محنت۔ اللہ تعالیٰ بزرگوں اس نقل و حرکت پر، اس دعوت پر، اس کام کے کرنے والوں کو دے گا کیا، ملے گا کیا؟ اگر اس دعوت کے نفع کو اللہ رب العزت بزرگوں دنیا میں ظاہر فرما دے، آپ یقین مانو خوشی کے مارے آدمی کی موت واقع ہو جائے گی، پھٹ جائے گا اس کا کلیجہ خوشی کی وجہ سے۔ غم میں، ٹینشن میں، ڈپریشن میں آدمی کی موت نہیں آتی، آدمی خوشی میں بھی مر جاتا ہے۔ جس طرح سے بڑا بھاری صدمہ، ڈپریشن، ٹینشن آدمی برداشت نہیں کر سکتا، بالکل بزرگوں بھی یہی، اسی طرح بڑی خوشی بھی آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اعمال کے بدلے کی جگہ وہ آخرت کو بنایا ہے۔ یہ دنیا کے دارالعمل کھیتی بولی کا زمانہ ہے۔ اللہ دین پر چلنے والوں کو، دین کی محنت کرنے والوں کو کل قیامت میں نوازے گا، اور جب اللہ اس کو نوازنے پر آئے گے، دینے پر آئیں گے کہ اوہ مانوت والو تم بھی آ جاؤ، سیلی والو تم بھی آ جاؤ، گنگا کھیر والو تم بھی آ جاؤ، ارے پاتری والو تم کیوں پیچھے رہتے، ہنگولی والو تم بھی آ جاؤ، تم نے ہمارے دین کے لیے جان لگائی، مال لگایا، تمہارے جذبات قربان ہوئے، تمہاری کپاس پک کر تیار ہے، اور اس کو کاٹ کر تمہیں مارکیٹ میں دلالوں کے حوالے کرنا ہے، اور اس کی قیمت، اس کی اجرت پر تمہارے پورے سالوں کا دار و مدار، اور یہ اجتماع کی محنت، اللہ کے راستے کا تقاضا، اور تم نے اپنی دنیا کو قربان کر کے ہمارے دین کے تقاضوں کو تم نے پورا کیا ہے، چلو آؤ اب اس کا یہ بدلا، یہ بدلا، یہ بدلا۔ جب اللہ کل قیامت کے میدان میں اس دین پر چلنے والوں کو اور دین کی محنت کرنے والوں کو نوازنے پر آئیں گے، دینے پر آئیں گے، تو یہ ہمارے معلوم پر بھلی والے ساتھی ہیں نا، ناتور بسمت کے اور اوندھا کے، یہ وہاں تمنا کریں گے، او ہمارے داتا، او ہمارے مولا، او ہمارے پروردگار، اے اللہ یہ میری پورے کپاس کی کھیتی، اے اللہ میرے رہنے کا مکان، اے اللہ میرے پہننے کے کپڑے، اے اللہ میں نے جو زندگی بھر گاڑے پسینے کی کمائی جمع کی تھی، میری رتی رتی، ٹھکری ٹھکری، کوڑی کوڑی، پیسہ پیسہ، یہاں تک کہ اللہ میری ہر سانس کاش دنیا کے اندر تیرے دین کو زندہ کرنے پر لگ جاتی، لٹ جاتی، کھپ جاتی، او میرے اللہ تیری عزت کی قسم یہ میری آخرت کی بڑی زبردست گہری کمائی بنتی۔ میرے بزرگوں، اس دین کی محنت کرنے والوں کو اس کی قدر و قیمت کا پتہ اس دن چلے گا جب عمل کا موقع میرے تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ اور دیکھو بزرگوں، اللہ کا ایک ضابطہ اور قانون ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ تھے، حضرت مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ، پونا والے۔ بارہا شاہد ہی کوئی تمہاری ایسی تحصیل ہو کہ حضرت وہاں نہ پہنچے ہو، بڑے علاقے پر حضرت کے احسانات ہیں، اللہ غریب رحمت فرمائے، اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ کروڑوں کروڑ رحمتوں کے دروازے کھولے حضرت کی قبر پر۔ عجیب بات فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ فرمانے لگے، دیکھو بزرگو اللہ کے دین کی قدر کر لو، دین کی محنت کی قدر کر لو۔ فرمایا اللہ دنیا تو ہر کس و ناکس کو دیتا ہے، اللہ دنیا ہر کس و ناکس کو دیتا ہے، چور و چکے کو دیتا ہے، پاپی و زانی کو دیتا ہے، شرابی کو دیتا ہے، دہریہ کو دیتا ہے۔ دہریہ کس کو کہتے ہیں؟ ناستک۔ کیا معنی ناستک کا؟ وہ اللہ کا بندہ جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے دنیا میں لفظ اللہ اور
بھگوان اور یہ گاڈ نام کی کوئی چیز نہیں. یہ نظام کائنات خود بخود چل رہا ہے, آٹومیٹک چل رہا ہے, اس کا کوئی چلانے والا نہیں. مولانا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اتنے بڑے پاپی کو بھی اللہ ایکڑوں میں زمین دیتا ہے, غلہ دیتا ہے, کھیتی دیتا ہے, مال دیتا ہے, بڑھیا مکان, بڑھیا کپڑے, بڑھیا سواری. فرماتے تھے وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں بزرگوں یہ دنیا بے حیثیت اور بے وزن اور بے قیمت ہے. اللہ سب کو دیتا ہے, اپنے ماننے والوں کو بھی اللہ دنیا دیتا ہے اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی اللہ دنیا دیتا ہے. اب بزرگوں اللہ دنیا نمازی کو بھی دیتا ہے اور بے نمازی کو بھی دیتا ہے. جو اللہ کے دین کا کام کرتے اللہ دنیا ان کو بھی دیتا ہے. اچھے مکان, اچھے کپڑے, اچھی سواری, اچھی گاڑی. اور جو دین کا کام نہیں کرتے انشاءاللہ ماشاءاللہ میں سوچوں گا, میرا ارادے میں نام لکھو, یہ بھی پربنی ضلع کا اجتماع ہو رہا ہے نا, انشاءاللہ وہ میں اجتماع سے جاؤں گا. اب نکلنے کی باری آئی, اے اللہ 20 مرتبہ نام تو اس نے لکھا دیا لیکن نکلنے کے وقت میں یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. آپ قربان جائے وہ خالق کائنات اس کا دانہ پانی اس کے باوجود بھی بند نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں یہ دنیا بے حیثیت اور بے وزن اور بے قیمت ہے. اللہ سب کو دیتا ہے, اپنے ماننے والوں کو بھی اور اپنے نہ ماننے والوں کو بھی. اللہ دنیا نیکوکاروں کو بھی دیتا ہے اور باغی پاپی نافرمانوں اور بھٹکوں کو بھی دیتا ہے. اور کتنی دیتا ہے بزرگوں؟ پیٹ بھر. کتنی؟ پیٹ بھر کے. خود اس کو نہیں پتا میں پربھنی کا کتنا بڑا مالدار ہوں, کتنا بڑا دھنی ہوں, کتنی پراپرٹی میرے پاس, زمینیں کتنی ہے میرے پاس, میرے اکاؤنٹ میں بینکوں میں کتنا پڑا ہوا ہے اور گھر میں کیش کتنا رکھا ہوا ہے. یہ خود نہیں جانتا میں کتنا بڑا مالدار ہوں. اس لیے کہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ یہ کوئی اللہ کا ضابطہ اور قانون ہے. ارے بولے یہ ہمارا بندہ, اس کی تشکیل کرو, کرن مارتا ہے, یہ ہاتھ رکھنے نہیں دیتا, کہتا ہے میں کیا بھالتو ہوں کہ بولے میرے کو تم تبلیغ میں لے کے جا رہے, 4 مہینے کی میری تشکیل کر لی کہ یہ تشکیل کرو تو ہاتھ رکھنے نہیں دیتا, بات نہیں سنتا ہماری. ہمارے منادی کی اذان کی آواز سن کر یہ مسجد میں نہیں آتا. کیا کیا جائے؟ بولے میرے فرشتوں یہ جو پربھنی میونسپل کارپوریشن ہے نا, بلدیہ, نگر پریشد, مہانگر پالیکا, میونسپل کارپوریشن, یہ پربھنی والوں نے ایک ٹینڈر داخل کیا. اس میں آج کل جگہ جگہ راستوں کے کام چل رہے, روڈوں کے برج بن رہے, فلائی برج, اوور برج, انڈر گراؤنڈ برج. اور وہ جو حکومت کا ٹینڈر ہوتا ہے نا بزرگوں, ایک ٹینڈر کروڑوں روپیوں کا ہوتا ہے. بولے یہ پاتری والے نے وہ ٹینڈر بھرا ہے لیکن اس گنگا کھیڑ والے کا, پاتری والے کا ٹینڈر ہم پاس نہیں ہونے دیں گے. یہ نافرمان بندہ ہے ہمارا, ہماری بات نہیں سنتا, تشکیل کرو تو بھاگتا, یہ اذان کی آواز سن کر یہ ہمارے دربار میں نہیں آتا, ہم تو اس کا ٹینڈر کسی قیمت پر پاس نہیں ہونے دیں گے. یہ کوئی ضابطہ اور قانون نہیں ہے اللہ کا کہ اس نے وہ پربھنی بائی پاس پر ایک پلاٹ خریدا ہے 20 کنٹے کا, یہ فارم ہاؤس بنانا چاہتا ہے, وہاں پر گرینائٹ اور ماربل کا بنگلہ بنانا چاہتا ہے. بولے میرے فرشتوں اس کا وہ فارم ہاؤس اور اس کا وہ بنگلہ ہم کسی حال میں بننے نہیں دیں گے, اس میں ارتھڑا ڈالیں گے, رکاوٹ ڈالیں گے اس کے اندر. یہ کوئی ضابطہ اور قانون نہیں ہے اللہ کا. اللہ دنیا سب کو دیتا ہے, تم دین کا کام کرو یا نہ کرو, تم اس کے دربار میں پہنچو یا نہ پہنچو, تم اس کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارو یا بغاوت اور سرکشی کے ساتھ زندگی گزارو, کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں یہ دنیا بے حیثیت اور بے وزن اور بے قیمت ہے. اللہ سب کو دیتا ہے. اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی, وہ اللہ آج کے زمانے کے بے دین کو, پاپی کو, نافرمان کو, دہریے کو ایک گھونٹ بھی پانی تک کا نہ دیتا. جبکہ میرے بزرگوں پانی اللہ کی عام نعمت ہے, معمولی نعمت ہے, لیکن آپ یقین مانیے وہ اللہ اپنے اس نافرمان بندے پر پانی کی سبھی, پانی کے قطرے اور پانی کی تھیم اور پانی کی بوندوں کو تک کا حرام کر دیتا. وہ اللہ اس کو پانی کے قطرے قطرے کو, تھیم کو تڑپاتا, ترساتا اللہ اس کو پانی کی بوندوں کو تک کا. لیکن کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی نگاہ میں. دنیا سے اللہ سب کو دیتا ہے, اپنے مٹھی, اپنے فرما بردار, اپنے برگزیدہ بندوں کو بھی دیتا ہے اور باقی پاپی نافرمانوں کو بھی دیتا ہے. لیکن آگے حضرت مولانا نور اللہ مرتبہ فرمایا کرتے تھے
کہ دنیا تو ہر کس و ناکس کو مل جاتی ہے، اللہ دے دیتا ہے، لیکن فرماتے تھے میرے بزرگوں اللہ اپنا دین ہر ایرے غیرے نتو گھرے کو نہیں دیتا۔ دنیا ہر ایک کو مل جاتی ہے لیکن دین اللہ ہر کس و ناکس کو، ہر اینی پرسن کو نہیں دیتا۔ اور جس طرح سے اللہ ہر ایک کو اپنا دین نہیں دیتا، ایسے بزرگوں اللہ ہر ایک سے اپنے دین کا کام بھی نہیں لیتا۔ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ تمہارا پربھنی نہیں، ناندیڑ نہیں، بل جھارنا اورنگ آباد نہیں، دنیا بھری ہوئی صلاحیت مندوں سے۔ کیا دنیا میں صلاحیت مندوں کی کمی ہے کیا؟ ایک سے ایک چودھری ملے گا تم کو، ایک سے ایک جغادری، ایک سے ایک تیسمار خان، ایک سے ایک مارتی، ایک سے بڑھ کر ایک، ملک والے، مال والے، عہدے والے، کرسی والے، علم و ہنر والے، استعداد و صلاحیت والے، بولنے والے۔ کیا میرے بزرگوں دنیا میں صلاحیت مندوں کی کمی ہے کہ کال پڑ گیا ہے کیا؟ یہ دنیا صلاحیت مندوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن دین اور دین کی محنت، دعوت اور دعوت کی محنت، ایمان اور ایمان کی محنت، یہ اللہ رب العزت کی چنندہ نعمت ہے میرے بزرگوں۔ نہیں اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، نہیں اللہ ہر ایک سے اپنے دین کا کام لیتا ہے۔ جب اللہ اپنے بندے کو نوازنا چاہتا ہے اپنے مخصوص خزانوں سے، جب اللہ کسی کو کچھ گفٹ کرنا چاہتا ہے، جب اللہ اپنے عطایا کے دہانے، اپنے دین کے دروازے اپنے بندوں پر کھولنا چاہتا ہے، یا یہ سمجھ جائے میرے بزرگوں اپنی گاوران زبان کے اندر، ارے جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جب اللہ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، پھر وہ اللہ اس کو در در کی ٹھوکریں کھلواتا ہے، وہ اللہ اس کے بوریے بسترے اٹھواتا ہے، وہ اللہ اس کو گھر سے بے گھر کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ اللہ اس سے اپنے دین کا کام لیتا ہے، وہ اللہ اس کی جان مال کو اپنے دین کے لیے قبول فرماتا ہے۔ اور یہ کوئی میری آپ کی بات نہیں، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العزت اپنے جس بندے کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، پھر وہ اللہ اپنے اس بندے کو دین کا شعور، دین کی فراست اور دین کا فہم مرحمت فرماتے، وہ اللہ اس سے اپنے دین کا کام لیتا ہے بزرگوں، وہ اللہ اس کی جان مال کو اپنے دین کے لیے قبول فرماتا ہے۔ اس لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، آپ اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ دنیا کی نعمتوں کے نفع موت پر ختم ہو جائیں گے، لیکن آخرت کی نعمتیں وہ دائمی نعمتیں ہیں۔ دنیا ختم ہو جائے گی لیکن دین پر چلنے کا نفع کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کیا نیکیوں کی پرورش کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ثواب کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور اللہ فرما رہا ہے او ہمارے بندے تم ہماری نعمت کی قدر کرو گے، ہم اپنی نعمت میں اضافہ کریں گے۔ کیا مطلب نعمت میں اضافے کا؟ اللہ تعالیٰ دین کی محنت کرنے والوں کو، دین پر چلنے والوں کو استقامت دے گا۔ یہ جمیں گے دین پر، دنیا کے حالات، دنیا کے مسائل، دنیا کی تکالیف، دنیا کی تنگیاں، دنیا کے فتنوں سے، یہ دنیا کے فتنے، یہ تنگی اور پریشانیاں اس کو متاثر نہیں کرے گی، بلکہ یہ اپنے دین پر استقامت کے ساتھ جمع رہے گا، اور استقامت ہزار کرامتوں سے بڑھ کر ہے، اور یہ نعمت اللہ شکر اور قدردانی پر دیتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرما رہے ہمارے بندو تم ہماری نعمت کی قدردانی کرو گے، شکر ادا کرو گے، ہم اپنی نعمت میں اضافہ کریں گے، اور ایسا اضافہ کہ جس دن دین پر چلنے والے کا اور دین کی محنت کرنے والے کا اور دین کی دعوت دینے والے کا اور دین کو لے کر عالم میں چلنے پھرنے والوں کا، میرے بزرگوں جس دن اس دیندار کا جنازہ اٹھے گا وہ ایمان کی حالت میں اٹھے گا۔ یہ اللہ شکر پر دیتا ہے، قدردانی پر دیتا ہے، اور اللہ کے نوازنے کا ضابطہ یہ قدردانی، اندر کی طلب، اندر کی قرآن، اندر کی فکر، اے اللہ تیرا دین میری زندگی میں اپنی پوری حقیقت کے ساتھ کیسے زندہ ہو جائے۔ اے اللہ آج ساری صلاحیتیں دنیا کے پیچھے لگ رہی ہے، مال کمایا جا رہا ہے اور وہ کمایا ہوا مال دنیا پر لگ رہا ہے، جان دنیا پر لگ رہی ہے۔ اے اللہ میری زندگی کا استعمال صحیح ہو جائے، اس میں طلب ہے، اس میں قرآن ہے، اس میں فکر ہے، اس میں آخرت کا احساس ہے، اس کے اندر آخرت کی تیاری کا داعیہ ہے، ضرور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھولے گا، اس کے لیے راستے ہموار ہوں گے۔
اس لیے کہ طالب کو اللہ کبھی محروم نہیں کرتا اور بے طلب کو اللہ کبھی اپنا دین نہیں دیتا. اللہ صاف فرما رہا ہے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. ہمارے اپنے اندر اللہ نہ کرے اگر کوئی اس قسم کا داعیہ ہی نہ ہو اللہ کے دین کے سرسبزی و شادابی کا ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو, اللہ کا دین مٹ رہا, دین کی دھجیاں اڑ رہی ہو, دین کے جنازے نکل رہے ہو, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مرتد ہو رہی ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بیٹیاں اپنی امنگ, اپنی ارمان, اپنی خواہش کو, اپنی چاہت کو پورا کرنے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر کے یہ منچائی زندگی گزار رہی ہو, امت کے اندر بے دینی عام ہوتی جا رہی ہو. اور مسلمان میرے بزرگوں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بے دینی پر اس کا دل نہیں دکھتا, اس کے آنکھیں آنسو نہیں بہاتی اور میرا تمہارا دل پتھر بن چکا ہو اور میرے تمہارے دل و دماغ پر اندھے پن کا پردہ پڑا ہوا ہو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بے دینی پر یہ آنکھیں آنسو نہیں بہاتی, یہ دل کڑتا نہیں اور ہم اپنے کھانے کمانے میں تعارف کے نقشے میں لگے ہوئے اور دین مٹ رہا ہو اور ہمارے تمہارے دل و دماغ پر غفلت کا, اندھے پن کا پردہ پڑا ہوا ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مٹنے کا کوئی رنج, کوئی حزن, کوئی افسوس اور کوئی غم اور کوئی ملال میرے کو نہیں ہوتا اور میں تو اپنے کھانے کمانے میں بچے پیدا کرنے میں لگا ہوا ہوں. اور پھر یہ ہماری غفلت, ہماری سستی, ہماری کوتاہی اور ہماری بے فکری, اس کے باوجود اللہ ہم کو اور آپ کو اپنا دین عطا کرے, اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو دعوت کے اس عظیم مبارک میدان میں چلائے. آپ بزرگوں پربھنی والوں, اللہ مجھ سے اور آپ سے اپنے دین کا کام لے. اللہ سوال کر رہا ہے, او پربھنی والوں, کیا ہمارا دین تمہاری نگاہ میں اتنا ہلکا, اتنا سستا اور اتنا گھٹیا اور اتنا گرا پڑا ہے کہ تم دین پر آنا نہ چاہو, تم دین کی محنت کرنا نہ چاہو اور ہم تم سے اپنے دین کا کام لیں؟ اس ایک بات سمجھیں, ہمارا یہ مجمع, اللہ دین بندوں کو بندوں کی طلب پر دیتا ہے. اللہ دین بندوں کو بندوں کی طلب پر دیتا ہے, ورنہ وہ بڑی اونچی شخصیت ہے. کون؟ ابو طالب. کیا مطلب ابو طالب کا؟ طلب کرنے والے کا باپ ابو طالب. کون ہے بتائیے پربھنی والوں, کون ہے ابو طالب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہے اور چچا کا جو درجہ ہوتا ہے نا وہ باپ کے برابر سرابر کا ہوتا ہے. باپ کی وفات پا گئی, باپ کا انتقال ہو گیا ہو تو اب یہ چچا باپ کے درجے میں آ جاتے ہیں. اور پھر حضور کے چچا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور بڑی دل و جان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ابو طالب نے. اس لیے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کی حالت میں دنیا میں بھیجا. آپ اپنی والدہ محترمہ مائی آمینہ کے پیٹ میں تھی. اس وقت ہی آپ کے والد محترم کا سایہ سر سے ہو چکا تھا حضرت عبداللہ کا. عبداللہ کون ہے؟ یہ آپ کے والد ہیں. یہ پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو چکے تھے آپ کی پیدائش سے پہلے. آپ کے دادا ہیں عبد المطلب, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. یہ آگے بڑھے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کروں گا, لیکن اللہ کو یہی منظور تھا. بہت جلد دادا بھی اللہ کو پیارے ہو گئے, تو اب یہ چچا ابو طالب آگے بڑھے, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کروں گا. اور واقعی بزرگوں بڑی دل و جان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. آپ کو کھلایا, آپ کو پلایا, آپ کی ضرورتوں میں, آپ کے کام کاج میں آپ کا ہاتھ بٹایا, بہت ساتھ دیا ہے ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور پھر بڑی بارور شخصیت تھی ابو طالب کی. سارے مکے کے مارکیٹ میں ان کی چھاپ تھی, ان کی چلتی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر ابو طالب ہوتے مکے میں کسی مائی کے لال کی کیا مجال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نگاہ اٹھا کر بھی دیکھی. اور اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا پا کر, اکیلا پا کر کوئی ابو طالب کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتا, حضور کو اکیلا دیکھ کر ڈراتا, دھمکاتا, ڈانٹ ڈپٹ کرتا یا یہ برا بھلا کہتا, ڈیشنگ بولتے نا, تو وہ ڈراتا یا دھمکاتا, ڈانٹ ڈپٹ کرتا, اللہ کے نبی کو برا بھلا کہتا. اور بعد میں ابو طالب کو اس کی بھنک لگ جاتی کہ وہ میرے بھتیجے کو کسی نے ڈرایا, دھمکایا, ڈانٹ ڈپٹ کیے, اس کو برا بھلا کہا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہاں پہنچ جاتے اور اس کو پکڑ کر کہتے, کیا سمجھا ہے تو نے میرے بھتیجے کو, محمد کو کیا سمجھا ہے تو نے میرے بھتیجے کو صلی اللہ علیہ وسلم کا. خبردار, آئندہ آنکھ بھی اٹھائی نا میرے بھتیجے کی طرف
تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا. اس کو چھوڑ کر حضور کے پاس دوڑتے اور کہتے ہیں بھتیجے محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو دیکھو تم ناراض نہ ہو, تم خوش ہو جاؤ. کہا سنو میں نے تمہارا بدلہ لے کر آیا ہوں. اتنی محبت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب کو. اما جان ہے نا مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا. کون؟ یہ ابو طالب نے کرایا. دل و جان سے خدمت کی. لیکن میرے بزرگوں, جس دین کو, جس تبلیغ کو, جس دعوت کو لے کر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے, اس دعوت کے اندر ابو طالب نے اللہ کا نبی کا ساتھ نہیں دیا, اللہ کے نبی کا ہاتھ نہیں بٹایا. ایسے تو دل و جان سے خدمت کی. لیکن جو نبی علیہ السلام کے دنیا میں آنے کا مقصد تھا دعوت, اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا, پھر اللہ کی وحدانیت, اللہ کیسے قدرت والے, اللہ کیسے خالق ہے, اللہ کیسے مالک ہے, اللہ کیسے کرتا دھرتا ہے, یہ جو محنت تھی نبی علیہ السلام کی, انبیاء والی محنت, مخلوق کو, انسانیت کو خالق سے جوڑنے والی, اس محنت میں ابو طالب نے اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں دیا, ہاتھ نہیں بتایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. جانتے ہو پرگنی والوں, اس ساتھ نہ دینے کا نتیجہ کیا بنا, اس ساتھ نہ دینے کی نحوست کیا بنی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہونے کے باوجود بھی ابو طالب کو ایمان نہیں ملا. بیمانی کی حالت میں, کفر کی حالت میں جنازہ اٹھا ابو طالب کا. یہ ساتھ نہ دینے کی نحوست ہے. آج کہتے ہیں لوگ کام بہت اچھا, تبلیغ بہت اچھی, دعوت بہت اچھی, علاقے کے علاقے پلٹے کھائے, دین کی طرف, دعوت کی طرف, ایمان کی طرف, اعمال کی طرف, کتنی زندگیاں اجڑنے سے بچ گئی. ورنہ یہ ہمارے علاقے کے اندر مسلمان پہچانا نہیں جاتا تھا تبلیغ سے پہلے. نام پوچھو اس کو, دگڑو بھائی, گنپت بھائی, ڈولو بھائی, بھولو بھائی, راجو بھائی, بھتو بھائی, اس قسم کے نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی. یہ ہمارا پورا پٹا, یہ پونا, ستارا, کرار, سانگلی, کولہاپور, شولاپور, ڈھونڈنے سے مسلمان نظر نہیں آتا تھا. میرے بزرگ کا مسجد کھنڈر پڑی ہوئی تھی. لوگ تبلیغ سے پہلے مسجد کے دروازوں پر بیٹھ کر تاش کھیلتے تھے. مسلمان مسجد میں نماز کے لیے کیا آتا, گدھے اور کتے لوٹتے تھے مسجد کے اندر. پرندوں کی, جانوروں کا گوبر اور بیج پڑا رہتا تھا مسجد میں. یہ حال تھا تبلیغ سے پہلے مسجدوں کا. اور اگر کوئی مسجد میں آ بھی جاتا, وہ تو آنے والے چند بیچارے بوڑھے ہوتے تھے, ریٹائر بالکل, آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا, کمر جھک گئی, ہاتھ میں ڈنڈا آ گیا, اب وہ بیچارے لڑکھڑاتا ہوا مسجد کی طرف, تو وہ چار نظر آتے تھے. جوان تو پھڑکتا بھی نہیں تھا مسجد کی طرف. یہ حال تھا تبلیغ سے پہلے. اور لوگ, جوان آ بھی جاتا نا مسجد میں, تو یا وہ پیشاب کرنے کے لیے مسجد میں آتا, استنجا کے لیے, یا پھر ناپاکی کا غسل اتارنے کے لیے لوگ مسجد میں آتے تھے. اس کو کوئی اچھا کام سمجھا جاتا ہے کہ ناپاکی کا غسل کرنا ہے تو مسجد میں جا کے کرو. آج ہم ان کو اقرار, ہم اعتراف کرتے کہ واقعی دعوت و تبلیغ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اجڑی ہوئی مسجدوں کو آباد کیا. مساجد کی زینت بنی ہے دعوت کی محنت, مساجد کی زینت بنی, نمازی بڑھ گئے, نمازوں کی تعداد بڑی تبلیغ کی برکت سے, کام کی برکت سے, دعوت کی برکت سے. مدارس کا, مکاتب کا, تبلیغ سے پہلے کئی نام و نشان نہیں تھا. ہمارے مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, بمبئی سے لے کر بنگلور تک پورے 1500 کلومیٹر کی پٹی پر دور دور تک ایک مدرسے کا نام و نشان نہیں تھا. لوگ پسند نہیں کرتے تھے, ارے اس کو ملا بنا کر, مولوی بنا کر, حافظ بنا کر کیا کرے گا, یہ کیا کمائے گا, کھائے گا, بال بچوں کو کیا کھلائے گا. یہ ذہن تھا تبلیغ سے پہلے امت کا. رمضان جیسے رمضان و مبارک کے مبارک مہینے کے اندر ہمارا اتنا بڑا شہر پونا, قرآن پاک سنانے کے لیے ایک حافظ نہیں تھا ہمارے یہاں پر. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. وہ بہار والے, بنگال والے, یو پی والے 6 مہینے پہلے ان کو خط لکھنا پڑتا تھا, 6 مہینے پہلے, کہ 6 مہینے کے بعد رمضان کی آمد ہے, آپ سے گزارش ہے, آپ سے درخواست ہے, آپ کا بڑا احسان ہوگا ہمارے علاقے پر اگر آپ تشریف لائے اور ہمارے یہاں قرآن پاک سنائے رمضان میں تراویح کے اندر. اب وہ آ رہے نہیں آ رہے جواب دیتے تھے. اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. 15 دن 20 دن لگتے تھے ان کو وہاں سے مہاراشٹر میں داخل ہونے کے لیے, پونا, ستارا, سانگلی, کولہاپور پہنچنے کے لیے. ڈائریکٹ فاسٹ ٹرینیں نہیں تھی, کوئلے کے انجن چلتے تھے اس زمانے میں. وہ کوئی جھانسی اتر گیا, کوئی بھساور اترا, کوئی اٹارسی اترا,
پھر وہاں سے دوسری ٹرین، پھر وہاں سے تیسری ٹرین، کوئی وہ منمار اترتا، کوئی کلیان اترتا، کوئی بمبئی اترتا، اور پھر وہاں راستوں سے اللہ اکبر 15 دن کے بعد وہ حفاظ کرام علاقوں میں پہنچتے تھے. تب کہیں جا کر پورے شہر میں الا ماشاء اللہ ایک آدھ مسجد میں ختم قرآن ہوتا تھا. آج دیکھو بزرگوں، یہ دعوت کی تبلیغ کی برکت سے اللہ نے کتنے حفاظ، کتنے علماء تیار کیے، اور کیسے تیار ہوئے. ارے پکڑا ان کو تبلیغ والوں نے، چل 3 دن جماعت میں، اب گیا اس کو لے کر جماعت میں. اب وہ کیا کرتے، سب سے پہلے تعلیم فضائل قرآن کے حلقے شروع کرتے. اب اس نے سنا ہو جس نے قرآن کو یاد کیا، اپنے سینے میں اتارا، کل قیامت میں اللہ اس سے کہے گا وہ میرے بندے پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا. یہ حافظ قرآن ایک آیت پڑھے گا، اللہ اس کا ایک درجہ، دوسری پڑھے گا دوسرا، تیسری. اب قرآن پاک کی کتنی آیتیں بزرگوں؟ 6666 آیتیں. اللہ اس کو کیا مقام دے گا؟ اب یہ سن گا بیٹھ کے تعلیم میں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں حافظ قرآن کے ماں باپ کو نور کا وہ تاج پہنائے گا کہ ساری دنیا مل کر اس تاج کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. پھر وہ ختم نہیں ہوئی حدیث، بھی تیسری حدیث پڑھی تعلیم کرانے والے نے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں حافظ قرآن کے خاندان کے، اس کے گھرانے کے ایسے 10 اشخاص، ایسے 10 آدمی جن کے حق میں جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے، اس کو تو جہنم میں جانا ہی جانا ہے. یہ حافظ صاحب آگے بڑھیں گے، اے اللہ یہ میرا ماموں، اس نے میرے کو مدرسے میں بھیجا، یہ میرا چچا، یہ میرا پھوپا، یہ میرے تایا ہے نا، میرا باپ، یہ میرا بڑا بھائی، اس نے بھیجا میرے کو مدرسے میں، اس کی برکت سے میں حافظ ہوا، اور آج تو اس کو جہنم میں ڈال رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کی سفارش سنے گا، اور یہ جہنم میں جانے والے 10 کو یہ حافظ قرآن جنت میں لے کر جائے گا. اب اندر داعیہ پیدا ہوا اس کا 3 دن لگانے کے بعد، اے اللہ میں تو نہیں پڑھا، اب میرے مدرسے میں داخل ہونے کی عمر نہیں، کوئی بات نہیں، میں اپنے بچوں کو بھیجوں گا. چچا نے ارادہ کیا میں بھتیجے کو بھیجوں گا، ماموں نے ارادہ کیا میں بھانجوں کو بھیجوں گا. آج میرے بزرگوں، کئی بڑے بڑے بزنس مین، کئی بڑے بڑے بیپاری، کئی بڑے بڑے تاجروں کو فخر کے ساتھ یہ ہم نے کہتے ہوئے سنا کہ الحمدللہ مولوی صاحب میرے 2 بچے، ایک مظاہر سہارنپور میں پڑھ رہا ہے اور دوسرا ایک دیوبند پڑھ رہا ہے، اور تیسرا مولانا وہ ابھی جو ہے نا ماں کے گود میں ہے، دودھ پیتا ہے، اور میں نے نیت کی مولانا میں اس کو بھی حافظ عالم بناؤں گا. ارے یہ داعیہ انجینئر صاحب کا، چیئرمین صاحب کا، ڈاکٹر صاحب کا کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ تبلیغ کی برکت سے، کہ جو ایک حافظ نہیں تھا قرآن پاک سنانے کے لیے، اب اللہ نے اتنے حفاظ تیار کیے اس تبلیغ کی برکت سے. اب ان حفاظ کرام کو قرآن پاک سنانا ہو تو مسجدیں نہیں ملتی. ایک مسجد میں 4 حافظ، 5 حافظ، 6 حافظ قرآن سناتے ہیں. کمیٹی بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں، اللہ کا احسان 5 حافظ اس سال ہمارے محلے میں تیار ہوئے، اور ہمیں 5 کو موقع دینا ہے قرآن سنانے کا. اب ان کو بلاتی ہے کمیٹی، اور کمیٹی ٹرسٹیان متولیان بیٹھ کر مشورہ کرتے کیا کیا جائے، یہ 5 کو موقع ملے. حافظ صاحب آپ 8 رکعت پڑھا دو، حافظ صاحب آپ 8 رکعت، 16 ہو گئے. بولے حافظ صاحب آپ 4 رکعت پڑھا دو. کتنے ہو گئے؟ 20 ہو گئے. اب 2 باقی ہے. ایک کو کہا حافظ صاحب ایسا کرو آپ عشاء اور وتر آپ پڑھا دو. چلو ٹھیک ہے. اب ایک پھر باقی ہے، اس کو کہتے ہیں حافظ صاحب ایسا کام کرو آپ سامنے بن جاؤ، آپ کو قرآن سننا ہے، اگر حافظ صاحب سے کچھ آگے پیچھے ہو جائے تو آپ اس کو رقبہ دیں گے. اے اللہ کہاں تو ایک نہیں ملتا تھا. اللہ نے اس تبلیغ کی برکت سے علاقے میں حفاظ اور علماء کا جال پیدا کر دیا. یہ تبلیغ کی برکت ہے، یہ کام کی برکت ہے میرے بزرگوں. جہاں ایک مدرسہ نظر نہیں آتا تھا، اللہ نے سینکڑوں ہزاروں مدارس کو وجود عطا فرمایا تبلیغ کی برکت سے. کہاں تھے مکاتب؟ ہمارے یہاں پر کوئی نظام نہیں تھا مکاتب کا منظم. یہ تو اللہ ہمارے علماء کرام، ہمارے سروں کے تاج، ہمارے مائی باپ، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، دیہات کے اندر اپنی پوری صلاحیتیں قربان کر کے مختصر تنخواہوں کے اوپر یہ دیہاتوں میں ایسا عملہ تیار کر رہے میرے بزرگوں. 7 8 10 سال کا بچہ وہ سورہ فاتحہ اس انداز میں پڑھتا ہے، اگر سنو تو آدمی کا ایمان تازہ ہو جائے، اس کا دل خوش ہو جائے، اس کو آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے. یہ کام کی برکت. ورنہ یہ حال تھا، وہ بیچارے ریٹائر ٹیچر، ریٹائر پوسٹ ماسٹر، اس قسم کے لوگ نماز بھی پڑھاتے تھے، امامت بھی کرتے تھے. خود ہم نے دیکھا ہمارے پورا شہر کا مرکز ہے چاند تارا مسجد، ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ایک عام آدمی، نہ وہ حافظ تھے نہ عالم تھے، اور قرآن میں ان کا چل چلا والا، بڑے نیک فطرت کے بڑے بزرگ، بڑے ولی صفت انسان تھے، لیکن قرآن بھی ایسا ہی، اور کوئی ایسی خاص ان کو دینی لائن سے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ وہاں نماز پڑھاتے تھے. ایک زمانے تک ہم نے دیکھا ان کو. یہ حال تھا امت کا.
اس کام کی برکت سے علماء، حفاظ، مفسر، محدث تیار ہوئے. تبلیغ کی برکت، دعوت کی برکت، کام کی برکت. جہاں ایک مدرسے نہیں تھے، جہاں مکاتب کا کوئی وجود نہیں تھا، اب یہ علماء کرام اللہ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے ایسا نظام چلایا دیہات کے اندر بچے اس انداز میں قرآن پڑھتے کہ آدمی کا ایمان تازہ ہو جائے، روح خوش ہو جائے. کام کی برکت نہیں تھا اور کیا ہے. ہمارے مولوی صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں تک فرمایا کرتے تھے بیت اللہ کی زینت بھی دعوت ہے. بیت اللہ کی زینت بھی دعوت ہے. کون جاتا تھا پہلے پربنی سے حج کو؟ جوان آدمی کی تشکیل کرتے نا، کرن مارتا تھا وہ کہ میرے کو میں کیا مر رہا کہ میرے کو تو حج کو بھیج دیں. کیا مطلب؟ ابھی جوان ہو، شباب ہے، جوانی یہ امنگ ارمان چاہت خواہش کو پورا کرنے میں دو. جب میں پورا ہو جاؤں گا میری آنکھیں کمزور ہو جائے گی، میرے ہاتھ پیر جواب دے دیں گے، پیروں میں راشا آ جائے گا، کمر چھوٹ جائے گی. یعنی گناہ کرتے کرتے اب گناہ کرنے کی سخت میرے اندر باقی نہیں رہے گی، تب جاؤں گا میں بیت اللہ حج کرنے کے لیے. یعنی امت یہ سمجھتی تھی حج گناہ معاف کرانے کے لیے جایا جاتا ہے. جوان آدمی کب تیار ہو؟ دیکھیں نہیں آپ کو پچھلے دور میں دارو ذرا نکاح تبلیغ سے پہلے، اور وہی تو اللہ ماشاءاللہ حج کو جانے والے، اور جو جانے ہوتے بالکل تھکے ہوئے ہوتے تھے، چلا نہیں جا رہا، اٹھا نہیں جا رہا. بڑے میں آپ کو وہ بھی زبردستی لوگ تیار کرتے تھے. یعنی گھر کے بیٹے کہا اللہ نے اتنی زمین دیے، ابھی کپاس کے پیسے آئے، اپنے ادھر گنا گیا اس کے بھی پیسے آئے ابھی، اور آپ یہاں ابا جاؤ نا ہم بھیج رہے تم کو، اللہ نے بہت دیا ہے اپنے کو. بولے اس مرتبہ بارش بھی اچھی ہوئی، کپاس بھی اچھی ہوئی ہے. اب مولانا فرماتے تھے وہ جو بڑے میاں جیسے سنتے نا میرے کو حج کو جانے کا بچے میرے کو حج کو بھیج رہے، وہ رونا شروع کر دیتے. بڑے میاں کو کہیں کو رونا آ رہا. مولانا فرماتے تھے ان کو گھبراہٹ ہوتی تھی، ڈر لگتا تھا اے اللہ میں حج سے زندہ سلامت آؤں گا کہ نہیں. اور بھیجنے والوں کا بھی یہ دائیا ابا خیر عافیت کے ساتھ اگر واپس آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ یہ احرام کی جو چادریں، یہ کفن کی بدلی ہوئی تو شکل ہے اور کیا ہے. اس لیے بڑے میاں خوش ہو کر نہیں جاتے تھے، روتے ہوئے ناراض ہو کر جاتے تھے. پتہ نہیں زندہ سلامت میرے بزرگوں آج اس دعوت و تبلیغ کی وجہ سے اللہ نے حج جیسی عبادت کو زندہ کیا ہے. کپڑا اس کو تبلیغ والوں نے لے گئے، اس کو 3 دن چلا ملا. اب حج کا زمانہ، اب یہ فضائل حج کی تعلیم ہوتی ہے حج کے دنوں کے. اب یہ بیٹھ کے سنا اوہ جس نے ایک حج کیا اس نے اپنے فریضے کو ادا کیا، اور جو 2 حج کرتا ہے گویا اس نے اللہ رب العزت کو قرض دیا ہو، اور جو 3 حج کرتا ہے اللہ اس کی بال پر اس کے کھال پر جہنم کی آگ تو کیا دھوئے کو بھی حرام کر دیتا ہے. پھر اس نے اسی تعلیم کے حلقوں میں سنا حاجی کبھی کمال نہیں ہوتا، مفلس نہیں ہوتا، فقیر نہیں ہوتا، قلاش نہیں ہوتا. جتنا پیسے یہ حج پر خرچ کرتا ہے اللہ اس سے کئی گنا زیادہ اس کو دنیا میں لوٹاتا ہے، اور اگر اس کو دنیا میں نہ ملا ہمارا یقین ہے اللہ اس کو آخرت میں اس کا ضرور بدلہ دے گا. پھر اسی فضائل کی تعلیم میں اس نے سنا جب حاجی طواف وداع سے فارغ ہو جاتا ہے اب کیا کرنا ہے، اس کو پرونی آنا ہے نا، واپس ہو گیا سب، اس کا طواف احرام اتر گیا، اب اس کو واپس آنا ہے. تو جیسے یہ طواف وداع کر کے بیت اللہ کی طرف پیٹ کرتا ہے یعنی باہر نکلنے جاتا ہے، اور پیچھے سے ایک ہاتھ آتا ہے اس کے گردن پر، اس کے کندھے پر، اور اللہ کے بندے کہاں جا رہے ہو؟ مانو پادری بس مت اللہ کے دیکھ سن لے، اے اللہ کے بندے تو پاک کے دربار سے پاک ہو کر جا رہا ہے، اور اس رب کی قسم اللہ نے تیرے کو گناہوں سے ایسا پاک کر دیا جیسے تو آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، جیسے تو نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں. دیکھ جا رہا ہے پربنی، اب تو اپنی نئی زندگی شروع کر. اللہ نے تیرے زندگی بھر کے گناہوں کو دھو ڈالا کہ حاجی اس حال میں واپس آتا ہے اس کے عمل نامے میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا. پھر اسی فضائل کی تعلیم میں اس نے سنا، فضائل حج کی تعلیم میں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں حاجی کے خاندان، حاجی کے گھر والوں کے ایسے 200 آدمی، راوی کو شک ہو گیا حضور نے 200 فرمایا فرد یا 200 خاندان، تو فرمایا ایسے 200 آدمی جن کے حق میں جہنم کے فیصلے ہو چکے ہوں گے، یہ حاجی صاحب اپنی وجاہت سے اپنی سفارش سے ان کو جنت میں لے کر جائے گی. اب اندر داعیہ پیدا ہوا کہ میرے کو بھی حج کرنا ہے. اللہ نے اس تبلیغ کی برکت سے حج جیسی عبادت کو زندہ کیا. کتنے نوجوانوں کو میں روتے ہوئے دکھا کہ مولانا دعا کرو، میں فارم بھی بھر رہا، نمبر بھی لگا رہا، پیسے بھی جمع کر رہا، کوشش بھی کر رہا،
5 سال ہو گئے بولے لیکن میرا کچھ نمبر لگتا ہی نہیں، پتہ نہیں اللہ نے مجھ بد قسمت کی مقدر میں حج رکھا یا نہیں۔ روتے ہوئے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے، یہ تبلیغ کی دعوت کی برکت نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ نے حج جیسی عبادت کو زندہ کیا۔ آج نکال ڈالو بیت اللہ میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں۔ عمرہ کیا ہوتا ہے کوئی جانتا نہیں، فرائض کے جنازے نکلے ہوئے تو سنتوں کو کون پوچھتا؟ لیکن اسی دعوت کی برکت، اسی فضائل کی تعلیم کی برکت کہ اس نے سنا جس نے رمضان میں عمرہ کیا اللہ کے نبی فرما رہے ایسا جیسے اس نے میرے ساتھ حج کیا ہو۔ اے اللہ، لاکھوں روپیہ خرچہ کر کے امت عمرہ کر رہی ہے، یہ کام کی برکت نہیں تو اور کیا ہے کہ مدارس کی زینت دعوت، مکاتب کی زینت دعوت، بیت اللہ کی زینت دعوت۔ تو ہم کو اس کا اقرار ہے، اعتراف ہے، ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ واقعی دعوت تبلیغ نے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کی زندگی میں انقلاب پیدا کیا۔ کتنے بے نمازی نمازی بن گئے، کتنے شرابیوں نے شراب سے توبہ کی، کتنے حرام کمائی کمانے والوں نے حرام سے توبہ کی، کتنے وہ اللہ کے بندے باوجود صاحب نصاب ہونے پر، مالدار ہونے کے باوجود وہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، یہ اللہ کے راستے میں نکلے۔ انہوں نے بیٹھ کر وہ فضائل صدقات اور کی حدیثیں سنی کہ اگر اللہ نے مالدار کو مال دیا ہو، اللہ نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، وہ مال گنجے سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں پرو دیا جائے گا اور اس کو دھسے گا اور یہ بھاگنا چاہے گا، وہ کہے گا تو کہاں بھاگ رہا ہے، میں تیرا مال ہوں، وہی تو مال ہوں، کبھی بینک آف انڈیا میں، کبھی بینک آف بڑودا میں، کبھی پنجاب نیشنل کے اندر تو جا جا کر جمع کرتا تھا، یہ وہی مال ہے، تو نے مجھے دنیا میں نہیں چھوڑا، میں تجھ کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب اس اللہ کے بندے نے اپنے لاکھوں کروڑوں روپیوں کی زکوٰۃ 30 سال کی، 40 سال کی لاکھوں روپیوں کی شکل کے اندر اس نے زکوٰۃ ادا کی۔ ہم اقرار کرتے ہیں یہ سب دعوت کے فائدے۔ اب ان سے پوچھا جائے بھائی صاحب آپ تو مانتے ہو کہ تبلیغ نے، اس نقل و حرکت نے لاکھوں کروڑ اربوں خربوں انسانوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کیا، بے نمازی نمازی بن گئے، کتنی ماؤں کے اندر عفت اور پاک دامنی آئی، حیا آیا، شرم اور پردہ زندہ ہوا۔ پھر آپ کا بھی تو وقت لگنا چاہیے، آپ کو تو اس کام میں تعاون کرنا چاہیے، آپ بھی تو اپنے چلے 4 مہینے کی ترتیب بناؤ۔ پربھنی والوں کا جواب آتا ہے بھائی ہم تو مونڈا میں کام کرنے والے، صبح جلدی جانا پڑتا ہے ہمیں مارکیٹ یارڈ میں، اور بعض مرتبہ رات کے 2 بج جاتے ہیں حساب کتاب نمٹاتے ہوئے۔ گھر آؤ تو گھر کے مسائل، اور باہر جاؤ تو باہر کے مسائل، یہاں تو سر کھجانے کی ہم کو فرصت نہیں، اور آپ ہم سے چلے اور 4 مہینے کی بات کرتے ہو۔ میرے بزرگوں، پربھنی والوں، ہمارے اس بول کا تو پھر یہ مطلب نکلتا ہے کہ کیا اللہ کے دین کا کام بیکار لوگوں کے کرنے کا کام ہے، جن کو بال نہ بچہ، نہ جاب، نہ کلینک، نہ فیکٹری، نہ دکان، نہ تجارت، نہ ملازمت، وہ اللہ کے دین کا کام کرے؟ یاد رکھیے بزرگوں، جب تک ہمارے تمہارے دلوں میں اللہ کے دین کی اہمیت، عظمت، عقیدت، اس سے محبت، اللہ نے جس کو جو کچھ بھی دیا ہو، جب تک وہ اس دین کی نسبت پر بے وزن اور بے قیمت بن نہیں جاتا، آپ یقین مانیں وہ اللہ اس کو نہ کبھی اپنا دین دے گا، نہ کبھی اس سے اللہ اپنے دین کا کام لے گا۔ اللہ مستغنی ہے، اللہ بے نیاز ہے، ہم کو اس کی ضرورت ہے، اس کو ہماری ضرورت نہیں۔ یہ ابو طالب اتنی قربت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندانی نسبت ہے، رشتہ داری ہے، ساتھ کا تعلق ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، سب کچھ تھا، لیکن جس دعوت تبلیغ کو لے کر حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما ہوئے، ان فکروں کے اندر ابو طالب نے اپنے کو انوالو نہیں کیا، اللہ کے نبی کا ساتھ نہیں دیا، اللہ کے نبی کا ہاتھ نہیں بٹایا۔ یہ اسی ہاتھ نہ بٹانے کی اور ساتھ نہ دینے کی نحوست ہے سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہونے کے باوجود بھی، خاندانی نسبت اور رشتہ داری کے باوجود بھی، جس دن ابو طالب کا جنازہ اٹھائے وہ بیمانی کی حالت میں اٹھائے۔ ہاں لوگ کہتے کہ ضروری ہے کیا؟ نہیں نکلے تو نہیں چلتا، واجب ہے، فرض ہے، کیا ہو گیا یہ ابو طالب کو ذرا سوچو، کیا کمی تھی؟ بہت خدمت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن دین کے کام میں تعاون نہیں کیا، ہاتھ نہیں بٹایا، ساتھ نہیں دیا۔ یہ ساتھ نہ دینے کی نحوست ایمان نہیں ملا، کفر کی حالت میں جنازہ اٹھائے۔ ان کے انتقال سے پہلے ابو طالب کے آئے مکے کے کچھ گرو گھنٹال چودھری سردار قسم کے لوگ، اور آ کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کی ابو طالب سے۔ کیا شکایت کی؟ ابو طالب سے کہنے لگے چودھری مکے کے کہ آپ
اپنے بھتیجے کو منع کرو وہ یہ تبلیغ بند کر دے. یہ کیا لگا رکھا اس نے تبلیغ تبلیغ تبلیغ. انتشار ہو رہا ہے اس سے. باپ بیٹے میں, بیوی شوہر میں, بھائی بھائی میں, برادری میں, علاقے میں, خاندان میں, رشتہ داروں میں پھوٹ پڑ رہی ہے, درار پڑ رہی ہے. کیسی پھوٹ, کیسی درار ہے؟ کہا وہ تمہارا بھتیجا کہتا ہے لا الہ الا اللہ, ایک اللہ سے ہوتا ہے. ہمارے 360 کی وہ نفی کرتا ہے. کیسے کمپرومائز ہو سکتی ہے, سمجھوتا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے 360 اور ان کا ایک. اس سے انتشار ہو رہا ہے. منع کرو, وہ بند کرے تبلیغ. ابو طالب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کیا, آپ آئے. او چچا جان کیسے یاد کیا؟ ابو طالب کہنے لگے بھتیجے یہ مکے کے سب چودھری ہے, سردار, ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں, وی آئی پی, یہ آئے ہیں اور تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. کہا چچا جان ان چودھریوں کو مجھ سے کیا کام ہے, مجھ سے کیا لینا دینا؟ کہا بھتیجے سنو تو صحیح کیا بولتے ہیں, کیا کہتے ذرا سنو تو. اب ان چودھریوں نے کہنا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تبلیغ کا کام شروع کیا, اس کو بند کرو, بہت انتشار ہو رہا ہے. باپ بیٹے میں, بیوی شوہر میں, بھائی بھائی میں, کیونکہ تم تو ایک کی بات کرتے ہو, ہمارے 360 سمجھوتا ہوگا, کمپرومائز ہوگا تو کیسے ہوگی. اس لیے تم ایک کام کرو, یہ بند کر دو. پھر کہا مال چاہیے تم کو, مکے کا سارا مال لا کر آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے. رشوت دے رہے, رشوت. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے کا سارا مال ہم آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیں گے. سب سے بڑے مکے کے دھنی اور سب سے بڑے مکے کے مالدار تم ہی کہلاؤ گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ٹکر کا, تمہاری برابری کا دوسرا کوئی مالدار نہیں ہوگا مکے میں. اتنا مال ہم تم کو دیں گے لیکن تمہاری تبلیغ بند کرو, نہیں مانگتا تمہاری تبلیغ. پھر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو بڑا بننے کا شوق ہے, چودرات چاہیے آپ کو, کرسی چاہیے, چلو اس کے لیے بھی تیار ہے. سارے قبائل کے سردار مل کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور ہم سب مل کر آپ کو اپنا بڑا ماننے کے لیے تیار ہیں. ہم اپنی کرسی چھوڑ دیں گے, اپنی سرداری چھوڑ دیں گے اور تم کو ہم اپنا سردار بنائیں گے کہ سارے قبائل عرب پر تمہاری حکومت ہوگی. جتنے قبائل ہیں نا عرب کے, سب پر تمہاری حکومت ہوگی. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے حکم کے بغیر پتا بھی حرکت نہیں کرے گا, لیکن یہ تبلیغ تم چھوڑو. پھر تیسرا آپشن رکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا ارادہ نکاح کرنے کا ہے, آپ کو کوئی خوبصورت لڑکی چاہیے, اشارہ کر دو. آپ مکے میں جتنی حسینائیں اور جتنی جمیلائیں ہیں ہم ان تمام کو اکٹھی کر کے جمع کر کے آپ کے قدموں میں لا کے ڈال دیں گے. جتنوں سے چاہو آپ اتنوں سے نکاح کر لو, لیکن یہ تبلیغ بند کرو. پھر کہا اخیر میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی سن لیجیے کہ نعوذ باللہ اگر آپ کا دماغ خراب ہے, کوئی جنات کا اثر ہے, سحر کا اثر ہے, جادو کا اثر ہے, جو آپ تبلیغ کرتے ہو, آپ ہم سے صاف کہہ دو کہ یہ باتیں ہم کسی اچھے عامل سے, کسی بڑے حکیم صاحب سے آپ کا علاج کروائیں گے. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جواب دو, کیا کہتے ہیں آپ؟ جواب طلب کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان آپ ان چودھریوں سے کہہ دو کہ یہ لا کر میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دے, تب بھی چچا جان کمپرومائز نہیں ہو سکتی, میں تو اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا. کیا مطلب؟ جس طرح چاند اور سورج کا ہاتھ میں لا کر رکھ دینا یہ ناممکن ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا, ایسے یہ بھی ناممکن ہے کہ میں اس دعوت کے کام کو چھوڑ دوں, تبلیغ چھوڑ دوں. میں یہ کہ چچا جان جتنی چاہیے میرے کو راحت پہنچائے, یہ جتنی چاہیے میرے کو تکلیف دے ڈالے, مجھے ان کی راحتوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں, ان کی تکلیفوں کی بھی پرواہ نہیں, لیکن میں نہیں چھوڑ سکتا اس کام کو, ان کو جو کرنا ہے وہ کر لے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا. اس پر ابو طالب کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کہنا تھا وہ تو تم نے کہہ ڈالا, جو فیصلہ تم کو کرنا تھا تم نے کر لیا, اب میرا فیصلہ سنو میں کیا کہتا ہوں. ابو طالب کہہ رہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ابو طالب کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تمہیں جو کرنا ہے وہ تم کرتے رہو, میں تم کو منع نہیں کروں گا, میں نہیں روکوں گا تم کو, جو کرنا ہے تم کرو, لیکن یہ بھی صاف سن لو کہ میں تمہاری اس تبلیغ میں
میں تمہاری اس دعوت میں، اس نقل و حرکت میں تمہارا ساتھ میں نہیں دوں گا. کیوں؟ تمہارا ساتھ دینا یعنی سارے قبائل عرب سے دشمنی بول لینا. میں تمہارا ساتھ دوں گا تو سارا عرب میرا دشمن ہو جائے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. تمہیں جو کرنا ہے وہ کر لوں، لیکن تمہارے کام میں تمہارا ساتھ دینا یعنی سارے قبائل عرب سے دشمنی بول لینا، یہ کون کرے گا بابا؟ میں نے تمہارا ساتھ دیا تو سارا عرب تو میرا دشمن ہو جائے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ وہی ساتھ نہ دینے کی نوست ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہونے کے باوجود بھی ابو طالب کو ایمان نہیں ملا. بے ایمانی کی حالت میں، کفر کی حالت میں جنازہ اٹھے گا ابو طالب کا. یہی ابو طالب لاسٹ اسٹیج پر ہے، جان نکلنی باقی ہے. اور اچانک نگاہ پڑ گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کا نگاہ پڑنا تھا، آپ سمجھ گئے او جا رہا، میرا چچا مر رہا ہے، میرے چچا کی تو جان نکل رہی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اپنے چچا کو، چھپوڑا، چچا دام، چچا دام. جان نکل رہی تھی نا، چچا دام، چچا دام. چچا نے آنکھ کھولی، کیا ہے؟ بڑے پیارے انداز میں آپ نے کہا، او میرے پیارے چچا، او میرے پیارے چچا. صرف ایک مرتبہ میں جس کلمے کی لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، جس کلمے کی طرف چچا میں لوگوں کو بلاتا ہوں، آپ بھی اس کلمے کو چٹکے سے، خاموشی سے میرے کان میں پڑھ کر سنا دو. چچا جہاں کسی کو بھنک بھی نہیں لگے گی، پتا بھی نہیں لگے گا کہ آپ نے کلمہ پڑھا ہے. کسی کو پتا نہیں چلے. بس آپ اتنا کرو، آگے کا میں سب سنبھال لوں گا. آپ اتنا کر دو بس کہ ایک مرتبہ کلمہ میرے کان میں پڑھ کر سنا دو، میں آگے سب دیکھ لوں گا. اس لیے کہ میں اللہ کی عدالت میں وٹنس بنوں، گواہ بنوں کہ اللہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا ہے. میں نے سنا ہے اپنے چچا کا کلمہ، میں گواہ ہوں اس کا. جب بہت زیادہ پریشر ڈالا نا، اصرار کیا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ ابو طالب جو ذرا نرم پڑ گئے اور کہنے لگے، بھتیجے اتنا فورس کر رہے ہو نا، تم اتنا اصرار کر رہے ہو نا، اب جی تو میرا بھی چاہتا ہے کہ میں اس کلمے کو پڑھ ڈالوں. تمہارا دل ٹھنڈا ہو جائے گا، کلیجہ خوش ہو جائے گا، تمہاری طبیعت خوش ہو جائے گی. اب جی تو میرا بھی چاہتا ہے میں پڑھ ڈالوں اس کلمے کو. کچھ وقفے سے فرمایا، نہیں بھتیجے سن لے، اصل میں بات یہ ہے، یہ جو میرے خاندان کی عورتیں، مکہ کی عورتیں، قریش کی عورتیں میرے کو بزدل کہے گی، ڈرپوک کہے گی، تانا دی. کون؟ ابو طالب. ارے برے ایک نمبر کا ڈرپوک آدمی تھا، بزدل تھا وہ ابو طالب، جس نے موت کے ڈر کی وجہ سے، آگ کے خوف کی وجہ سے، جہنم کے ڈر کی وجہ سے، وہ ابو طالب جس نے اپنے باپ دادا کا پرانا دھرم چھوڑ کر بھتیجے کا نیا دین قبول کر لیا. قریش کی عورتیں، مکہ کی عورتیں میرے کو ڈرپوک کہے گی، بزدل کہے گی، تانا دیں گا. ابو طالب ڈرپوک تھا، ابو طالب بزدل تھا. ابو طالب نے جہنم کے خوف کی وجہ سے کلمہ پڑھا، آگ کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھا. میرے کو تو قریش کی عورتیں تانا دے گی، میرے خاندان کی عورتیں میرے کو ڈرپوک اور بزدل کہیں گی. کہا نا بابا نا، یہ تو نہیں ہو سکتا. مرتے مرتے ابو طالب نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صاف سن لیجئے، آپ کے دین سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں تو وہی اپنے باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں. یہ کہا اور ابو طالب کی جان نکلی. اللہ کے نبی کو بہت تکلیف ہوئی، آپ کے دل پر ایک چوٹ لگی. ہائے، میں اپنے چچا کو کلمہ نہیں پڑھا سکا. میرا چچا اور نبی کا چچا ہو کر جہنم کی آگ بنے، جہنم کا ایندھن بنے. میرا چچا اور جہنم. اب وہ جو احسانات تھے نا، جو ابو طالب کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کیے تھے احسانات، وہ سارے احسانات اللہ کے نبی کو یاد آنے لگے. میرا چچا کیسی میری ہیلپ کرتا تھا، میرے آگے پیچھے دوڑتا تھا، میری مدد کرتا تھا. اب وہ سارے احسانات یاد آنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رہا نہیں گیا. اللہ کے نبی نے، آپ نے وہی چچا کی باڈی پر، چچا کے جنازے پر، چچا کی لاش پر کھڑے کھڑے فرمایا، چچا جان کل قیامت کے میدان میں اللہ کی عدالت میں آپ کی سفارش کروں گا. معمول ہے اللہ کے یہاں پر آپ پروری والوں، بس زبان مبارکہ سے اتنا نکلنا تھا، سارا کائنات کا نظام حرکت میں آ گیا. قرآن پاک کی آیت تھی، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور یہ کہلوا بھیجا، جاؤ جبرائیل اور جا کر یہ کہہ دو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کسی نبی کو، ایمان والے کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ ہم سے بے ایمان کی سفارش کرے. اب چاہے مرنے والا وہ نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ نبی کا چچا ہی کیوں نہ ہو. پروری والوں ذرا غور تو کرو، اللہ نے کتنی بڑی دولت اور کتنی بڑی نعمت دی ہے میرے کو، آپ کے ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت.
کوئی بدل نہیں ہے اس ایمان کا. ایمان کے بغیر آدمی کی نجات نہیں. ایمان کے بغیر جنت کا داخلہ حرام ہے. جنت کے داخلے کے لیے ایمان شرط ہے. ایسی جہنم سے چھٹکارے کے لیے بھی ایمان شرط ہے. ایک آدمی تھا تو ایمان والا لیکن زندگی گناہوں کے اندر ڈوبی ہوئی. اب جب اس کی پیشی ہوئی اللہ کی عدالت میں یہ بغیر توبہ کی دنیا سے جا چکا تھا اور جب اللہ کی پیشی ہوئی اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ بجائے عدل کے فضل کے بجائے عدل کا معاملہ کیا. اس کے بزرگوں آدمی جو جنت میں جائے گا ایمان کی بدولت اللہ اپنے فضل سے اس کو جنت میں لے کر جائے گے. لیکن یہاں اس عصمت کے معنی کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ اللہ کا عدل کا نہیں فضل کا نہیں ہوا بلکہ عدل کا ہوا. کیا مطلب؟ انصاف کا معاملہ. اب اعمال نامہ گندگیوں سے بھرا ہوا, دور دور تک نیکی کا نام و نشان نہیں. جب اللہ کی عدالت میں پیشی ہوئی تو چونکہ اعمال نامہ گناہوں سے بھرا ہوا تھا اللہ نے فرمایا اس کو ڈالو جہنم میں. یہ قسمت کا مارا اگر چلا بھی گیا ایمان والا جہنم میں تو چونکہ اس کے پاس ایمان ہے وہ اللہ اس کو اس کے گناہوں کی سزا بھگتوا کر ایک نہ ایک دن اس کو کلین چٹ دے گا, اس کو جہنم سے باہر نکالے گا. اور اللہ نہ کرے اگر کوئی اللہ کا بندہ بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا صدیاں گزر جائے گی بڑے سے بڑے نبی کی سفارش بھی اس کے حق میں کام نہیں آئے گی. یہ دعوت کی محنت اسی ایمان کے بنانے کی محنت ہے. صحابہ فرماتے تھے ہم نے اس کو سیکھا تعلمنا الایمان, ہم نے ایمان کو سیکھا. اور جب ایمان اندر میں اترتا ہے پھر یہ ایمان آدمی کو اللہ کے حکموں پر چلنے پر مجبور کر دیتا ہے. یہ خاصیت ہے ایمان کی. ایمان والا جھوٹ بولے, ایمان والا دھوکہ دے, ایمان والا حرام کمائے, ایمان والا کورٹوں میں جا کر جھوٹی گواہی دے, ایمان والا کسی کی کھیتی کسی کی زمین کسی کا مقام ہڑپ کر جائے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایمان تو اس طاقت کا نام ہے. جب یہ ایمان آدمی کے اندر اترتا ہے یہ ایمان آدمی کو اللہ کے حکموں پر چلنے پر مجبور کر دیتا ہے. کیا مجالس کی آنکھیں پڑھائی بہو بیٹیوں کو تاکہ جھانکی کرے, یہ کان غلط سنے, یہ زبان غلط استعمال ہو, اس کے ہاتھ اس کے پیر اس کے شرمگاہ پہ غلط استعمال ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایمان انسان کے جسم پر اس کے رگ و ریشے پر شریعت کی لگام لگا دیتا ہے. آج کیا بات ہے میرے بزرگوں, ہمارا ایمان ہم کو حرام کمائیوں سے نہیں روکتا, سود سے نہیں روکتا, جھوٹ سے نہیں روکتا, دھوکے بازی اور غبن اور فراڈ سے نہیں روکتا, لوگوں کی زمینیں دبانے سے نہیں روکتا, کورٹوں میں جھوٹے مقدمے لڑوانے سے ہمارا ایمان ہم کو نہیں روکتا, غلط ایگریمنٹ کر کے غلط دستخط سے آج ہمارا ایمان ہم کو نہیں روکتا. وجہ کیا اس کی کہ وہ ایمان آج ہم کو اذان کے سننے کے بعد مسجد میں نہ لے کر آئے. وہ ایمان کے نسبت پر اللہ کے راستے کا خروج ہم کو نہ کرنے دے. اس کا ضعف اس کی کمزوری اس درجے پہنچ چکی ہو کہ وہ ایمان تو منادی کی آواز پر اس کو مسجد میں نہ لے کر آئے. کہ منادی 5 مرتبہ اس کو کہہ رہا ہے اور اللہ کے بندے اللہ اتنے بڑے اللہ کی بڑائی کی کوئی حد نہیں, اور اس کے مقابلے میں تم اتنے چھوٹے تمہارے چھوٹے ہونے کی کوئی حد نہیں. حی علی الصلاۃ, اے اللہ کے بندے اس دربار میں جہاں پر سارے کوٹیشن پاس ہوتے, سارے خیر کے آنے کا راستہ مسجد اور سارے فتنہ اور تباہی اور بربادی اور اللہ کے پکڑ کے آنے کا راستہ بھی مسجد. اس دربار میں اپنے 360 جوڑوں کا صدقہ دے, اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے ڈال دے. چاروں طرف ہمارے شہر میں اسپیکر پر مائکروفون پر لاؤڈ اسپیکر پر آزادیں ہو رہی ہے اور منادی ہم کو بلا رہا ہے, لیکن ہماری ایمان کی تو دھجیاں اڑ گئی, ہمارے ایمان کے تو جنازے نکلے ہوئے کہ گویا زبان حال یہ مسلمان کہہ رہا ہو محسن صاحب بانگی صاحب آپ 5 مرتبہ نہیں 50 مرتبہ چلائیے, میرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں تو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نہیں آؤں گا, میں ضرور آؤں گا تمہاری اس مسجد میں تمہارے بلانے کے پر نہیں, بلکہ میں تو آؤں گا 4 کے کندھوں کو سوار ہو کر آؤں گا. کہ وہ ایمان ایک مسلمان کو اذان سن کر مسجد میں نہ لے کر آئے کہ یہ تو نہیں آیا اس کا جنازہ مسجد میں لایا گیا, وہ ایمان کیا خاک میرے کو تم کو جنت میں لے کر جائے گا. میرے بزرگوں جنت کا ملنا اتنا سستا ہوتا صحابہ کی چمڑیاں نہیں اتاری جاتی, حضرت خباب کو انگاروں پر لٹا کر بھونا نہیں جاتا, 80 سال کے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چیر کر دو ٹکڑے نہ کر دیے جاتے. صحابہ نے اس کو سیکھا اور جب ایمان حقیقت کے ساتھ ان کے اندر میں اترا پھر اللہ کے حکموں پر چلنے کی کیپیسٹی اس سے زیادہ صلاحیت پیدا ہو گئی ان کے اندر. رات کو اتری ہے پردے کی آیت, ایک عورت بھی بغیر پردے کے مدینے میں نظر نہیں
آتی تھی شراب کی حرمت آئی. صحابہ شراب کے عاشق، شراب کے شوقین، شراب کے دلدادہ، گھٹیوں میں ان کی شراب بسی ہوئی. جیسے ہمارے تمہارے یہاں پیدا شدہ بچے کو گٹی چٹائی جاتی ہے، وہاں پیدا جھولے کے بچے کو شراب چٹائی جاتی تھی. عزت کا معیار ان کے یہاں شراب تھا، صحابہ کے یہاں. جس کے مکان میں جتنی زیادہ پرانی شراب وہ اتنا قابل احترام سمجھا جاتا تھا. ایک آدمی اس کے پاس 50 سال پرانی شراب ہے، دوسرے کے پاس 100 سال پرانی شراب ہے. اب یہ 50 سال پرانی شراب والا 100 سال پرانی شراب والے کے مکان میں نکاح کا، شادی کا پیغام نہیں بھیج سکتا تھا. اس میں اس کی توہین سمجھی جاتی تھی. نکاح ہو، شادی بیاہ ہو، لین دین کے موقع ہو، تحفے تحائف کے دین دین کے مواقع پر شراب کے مٹکے دیے جاتے تھے، جہیز کے اندر شراب دی جاتی تھی. 500 تو اس کے نام جانتے تھے صاحب شراب کی. آج کے پینے والوں کو پوچھو بابا ذرا بتا رہے کون سے تیرے فیوریٹ برانڈ ہے؟ وہ 2-4 نام بتائے گا. یہ بس بولے ایسے تو بہت ہی بولے لیکن اپنا یہ فیوریٹ برانڈ ہے. اور صحابہ 500 نام جانتے تھے. خالص پیتے تھے، خالص. آج کے پینے والے کو پوچھو بابا کیسے پیتا رہے تو؟ کاٹن کا تھا، سوڈا ملا تھا، بولے سوڈا نہیں تو پانی ملا تھا. کئی کو ملا تھا؟ بولے بہت اسٹرانگ ہوتی، چڑھ جاتی، بولے بہت. لیکن صحابہ ان کے بارے میں آتا ہے یہ بالکل پیور پیتے تھے، پرانی شراب پیتے تھے، پرانی اور پیور. 500 اس کے نام جانتے تھے، فلا 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 فلا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھر بھر کر جام پیش کر رہے. پیک پیو 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 چل رہی ہے مجلس. ایمان آ چکا ہے لیکن ابھی احکامات نہیں آئے. شراب کی حرمت نہیں آئی، شراب حرام نہیں، اس لیے پی جا رہی تھی. اور ایسے پی جا رہی تھی کہ نماز کے لیے بھی آتے تو شراب پی کر آتے تھے. پھر اللہ کو کہنا پڑا رہے بابا تم نماز کو آ رہے، کم سے کم نماز کے وضو پی کے بتاؤ. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو. حرام تھی بالکل. کیوں حرام نہیں ہوئی؟ اس لیے پی جا رہی. تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے پیٹ بنا بنا کر پیش کر رہے تھے. پیو پیو پیو. ہر ایک کے ہاتھ میں شراب، مسجد چل رہی ہے. پلانے والے کون؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور مکان کس کا ہے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. دور چل رہا ہے شراب کا. اچانک آواز آئی شراب حرام، شراب ممنوع، اب یہ نہیں پی جائے گی. او اللہ، کیا ایمان تھا، کیا اللہ کی ذات کا یقین، کیا اللہ کے وعدوں کا یقین، کیا اللہ کا ڈر اور دھیان اور خوف دل کے اندر اترا ہوا. جیسے انہوں نے سنا شراب حرام، شراب ممنوع، اور اللہ جیسے سانپ نے سونگھ لیا ان کو، ہاتھ وہیں اٹک گئے ان کے. اور اس اللہ کے بندے نے ہاتھ کی اٹھائی ہوئی شراب کو زمین پر گرا دیا. یہ نہیں سوچا یار آخری پیک ہے، پی لو ابھی. پہلے تو اللہ میاں نے بولا اس میں نفع کمی نقصان زیادہ ہے، پھر کہا نماز کے ٹائم پہ مت پی کے آؤ. اب تو بات باؤنڈری کے آگے نکل گئی. اللہ نے کہا حرام تو خوب پیو جی بھر کے، توبہ کریں گے، معافی مانگیں گے اللہ سے. نہیں، بلکہ وہیں پر شراب کو زمین پہ ڈالا. جس اللہ کے بندے نے منہ تک اٹھائی، اب کیا اس کو پینا ہی ہے نا. اس نے یہ نہیں سوچا یار چھٹی کا کو چھوڑنے کا، بولے آدھی پیے آدھی باقی ہے پوری کر لو. نہیں میرے سے کہا. اس نے منہ تک پہنچی ہوئی شراب کو زمین پر گرایا، پھینک دی اس کو. جس اللہ کے بندے نے گھونٹ بھری اتر، اس نے منہ میں پی دی شراب. اب حلق کے نیچے اترنے اور سنا شراب حرام، شراب ممنوع. اس اللہ کے بندے نے منہ کی پی ہوئی شراب کو حلق کے نیچے اترنے نہیں دیا. اس نے اس کو ٹھوکا. اور جس اللہ کے بندے نے پی لی، پہنچ گئی شراب اس کے پیٹ کے اندر، اور یہ سن رہا شراب حرام، شراب ممنوع. اب یہ ایمان اس کو جھنجھوڑنے لگا. اے اللہ کے بندے، تیرے پیٹ میں پلی چیز، نجس تھی، ناپاک چیز، گندی چیز پلی ہوئی ہے. اب جھنجھوڑ کر رہا میں کیا کروں، میں کیا کروں، میرے پیٹ میں تو حرام گیا، حرام گیا میرے پیٹ میں. آج تو میرے بزرگوں زندگی حرام میں گزر رہی ہے، حرام کمائی پیٹ میں جا رہی ہے، لیکن احساس تک نہیں ہو رہا ہے کہ میں اپنی پرورش، اپنے بال بچوں کی پرورش حرام مال سے کر رہا ہوں. اور یاد رکھنا بزرگوں، ہر چیز کا اثر پڑتا ہے.
حلال کمائیوں کے جیسے اثرات پڑتے ہیں ایسے حرام کمائیوں کے بھی اثرات پڑتے ہیں. اب یہ پریشان کیا کرے. اس نے انگلیاں ڈالی انگلیاں، اور جو شراب پی تھی نا اس کو الٹی کر کے وامٹنگ کر کے طے کر کے پیٹ کے اندر سے باہر نکالی ہے. کہ جس دن شراب حرام ہوئی اس دن مدینے کے اندر ایسی شراب بہ رہی تھی جیسے ہمارے بربنی شہر کے اندر ندی اور نالے کیسے بہتے ہیں، گلی کوچوں میں سے کیسے پانی بہتا ہے بارش کے دن میں، ایسے مدینے کے گلیوں میں سے شراب بہ رہی تھی. اور عجیب بات یہ کوئی پولیس، کوئی سی آئی ڈی، کوئی ہتکڑی، کوئی لاک اپ، کوئی قید خانہ نہیں تھا وہاں پر کہ چلو کیس بناؤ. کیس نہیں، ایک حکم پر چھوڑی جا رہی ہے. ایمان اندر کی طاقت کا نام ہے. جب آدمی کے اندر اترتا ہے نا یہ ایمان، پھر کیا مجال یہ خدا کی نافرمانی کرے. آج سوچو میرے بزرگوں، ہمارا تمہارا ایمان ہم کو اللہ کے حکموں پر چلنے نہیں دیتا. کہ ایمان والا اور معصیت، خدا کی نافرمانی، جسے آگ اور پانی کا کوئی جوڑ نہیں، ایسے ایمان والے کا اللہ کی نافرمانی کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں. ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان خدا کی نافرمانی کرے. لیکن آپ کہو گے ولی صاحب انسان ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں ہے، غلطی تو انسان ہی کرتا ہے، فرشتے تھوڑی غلطی کیا کرتے. ہم تو اس بات کو ایکسپٹ کرتے، قبول کرتے، مانتے کہ واقعی غلطی تو انسان ہی کرتا ہے. لیکن فوراً ایمان والے کے دوسری صفت بیان کی گئی کہ اگر یہ ایمان والا مان لو ان کیس اگر اس سے گناہ ہو گیا، اگر اس سے خدا کی نافرمانی ہو گئی تو اس کے ایمان کی غیرت اور اس کے ایمان کا تقاضا یہ، جب تک یہ توبہ نہ کر لے اس کو کسی کروٹ چین نہ آئے، نیند حرام ہو جائے اس پر، پانی اس کے حلق میں کانٹے کی طرح اٹک جائے، یہاں تک کہ اس توبہ کے ساتھ چاہے اس کی جان کیوں نہ نکل جائے لیکن خدا کی نافرمانی نہیں کر سکتا اور اپنے آپ کو گناہ پر باقی چھوڑ نہیں سکتا. آج تو مسلمان گناہ کر کے گھمنڈ کرتا ہے، ساری دنیا کرتی ہے، میں نے کیا تو کیا ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے. ایک عورت روتی ہوئی آئی دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو سزا دو، مجھ سے زنا ہو گیا، میرے کو پاک کر دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اس کی بات سن کر اس سے کہا اے اللہ کی بندی کیا بات کر رہی ہے تم سے زنا ہو گیا؟ ارے تو چھوا ہوگا، تو نے اس چھونے کو تو زنا سمجھ رہی ہے، جا تو توبہ کر، استغفار کر، اللہ تیرے کو معاف کر دے گا. آپ نے اسے اس کو منہ پھیر لیا اس سے، پھر سامنے آئی پلٹ کر اے اللہ کے نبی مجھ سے زنا ہوا، میرے کو سزا دو. آپ نے فرمایا تو اس طرف چل کر گئی ہوگی زنا کی طرف اور تو اس کو زنا سمجھ رہی ہے، جا توبہ کر، استغفار کر، اللہ تیرے کو معاف کرے گا، صدقہ دے تو جا یہاں سے. اس کو نکالا، باہر کیا، پھر وہ سامنے آئی، یا رسول اللہ آپ جو فرما رہے نا ہاتھ کا زنا، پیر کا زنا، چھونے کا زنا، وہ زنا نہیں، میں نے حقیقی زنا کیا ہے. ہاتھ پیر کا، آنکھ کا زنا نہیں، حقیقی زنا. اور اس کا ثبوت ہے میرے پاس، یہ میرے پیٹ کا بچہ کہ مجھ سے زنا ہوا ہے. بس کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کی بندی، جب تو نے ثبوت پیش کر ہی دیا ہم تیرے کو اس کی سزا بھی ضرور دیں گے، لیکن ابھی اس وقت پر تجھے سزا دے دیں تو تیری جان تو مفت میں جائے گی. بچے کی تجھے تو سزا ملے گی، قصور تیرا ہے، تیری جان تو جانی جانی، لیکن اس بچے کی جان تو مفت میں جائے گی نا. قصور تو نہیں کیا، بچے نے تو نہیں کیا، دو جانیں ضائع ہوگی. اس لیے اس وقت تو یہاں سے چلی جا، اور اس وقت آنا جب یہ بچہ پیدا ہو جائے پھر ہم تیرے کو سزا دیں گے. دربار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوئی اور انتظار کر رہی ہے بچے کی پیدائش کا. جہاں بچہ پیدا ہوا، بچے کی ولادت ہوئی، اس کو اٹھایا گود میں اور دربار نبی میں اللہ کے نبی کے لے کر پہنچی. یا رسول اللہ اب تو میرے کو پاک کر دو، یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، سزا دو میرے کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے اللہ کی بندی، اگر ہم تیرے کو ابھی سزا دیں گے تو جائے گی، تیری جان تو جانی ہی جانی ہے، لیکن یہ بچے کو دودھ کون پلائے گا، اس کو سنبھالے گا کون؟ یہ بچہ بھی ضائع ہو جائے گا، یہ بھی مر جائے گا. جب اس وقت آنا جب یہ بچہ روٹی کھانے کے لائق ہو جائے گا، لے جاتے ہیں بچے کو. اور وہ بچے کو اٹھا کر دربار نبی سے رخصت ہوئی اور انتظار کر رہی ہے میرا بچہ کب روٹی کھانے کے لائق ہوتا ہے. اور جو اس نے دیکھا کہ جیسی بچے کے ہاتھ میں کوئی چیز لگتی ہے وہ اس کو پکڑ کے منہ میں ڈالتا ہے، اور اگر کوئی چیز ہاتھ میں نہ ہو تو جھولے میں صحیح لیکن پڑا وہ اپنا انگوٹھا ہی چوستا ہے. اس اللہ کے بندے کو تو بہانا چاہیے تھا نا، اس نے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑا دیا
اور دربار نبوی کے اندر لے کر آئی. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بچہ جب ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا پکڑتا ہے یہ ثبوت ہے، علامت ہے، دلیل ہے اس بات کی کہ یہ پکڑتا ہے تو کھاتا بھی ہوگا. اور آپ دیکھ رہے بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے اور اس کو منہ میں چوس رہا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو ایک صحابی کے حوالے کیا. صحابہ سے فرمایا گڑھا کھودو. گڑھا کھودا گیا. اس عورت کو اس کھڈے میں اس گڑھے میں کھڑا کیا گیا اور حضور نے فرمایا اس عورت کو پتھر سے مارو. اب شریعت کا قانون ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، نبی کیا کر سکتے؟ مارو اس کو پتھر سے. اب جو چاروں طرف سے پتھروں کی بارش شروع ہوئی، پتھر برسنے شروع ہوئے. ان پتھر مارنے والوں میں ایک صحابی ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے جو نشانہ باندھا تانا اور جو کھینچ کر مارا ہے وہ پتھر لگا جا کر اس عورت کے کھوپڑی پر، سر پر، اور اس کی کھوپڑی پھٹی اور وہاں سے خون کے چھینٹے اڑے اور سیدھا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کے کپڑوں پر پڑے. اب جیسے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے خون کے چھینٹے اپنے کپڑوں پر دیکھے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی، برا بنا کہا بدبخت تیرے کو غیرت نہیں آئی، شرم نہیں آئی، کیوں اتنا بڑا کام کیا تو نے، اب کیوں جان بچانا چاہتی ہے؟ اس وقت تیرے کو پہلے سمجھ میں نہیں آیا. ڈانٹ ڈپٹ کر رہے تھے اور وہ عورت چیخ رہی تھی. اس لیے کہ اللہ کا معاملہ دنیا میں سب کے ساتھ برابر سرابر کا ہے. آپ کسی گنہگار پاپی کو پتھر سے مارو تو اس کو بھی تکلیف ہوگی اور کسی فرما بردار نیک بھلے انسان کو پتھر سے مارو گے اس کو بھی تکلیف ہوگی. اس عورت کو تکلیف ہوئی، اس نے چیخنا چلانا شروع کیا اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو ڈانٹے جا رہے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ کی ڈانٹ ڈپٹ کو سنا کہ اوہ یہ تو برس رہے اس عورت پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد سے فرمایا خالد، اے خالد ہرگز خبردار تم اس عورت کو برا بھلا نہ کہو. اے خالد تم اس عورت کو ہرگز برا بھلا نہ کہو. جانتے ہو خالد اس عورت نے تو ایسی زبردست توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو پورے مدینے والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو اللہ اس ایک عورت کی توبہ کی برکت سے پورے مدینے والوں کی مغفرت کر دیتا. اس نے ایسی توبہ کی. یہ ہے میرے بزرگوں ایمانی غیرت آدمی کی کہ اول تو مسلمان خدا کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا، اور اگر نافرمانی ہو جائے تو جب تک یہ توبہ نہ کر لے پھر چاہے اس توبہ کے ساتھ اس کی جان کیوں نہ نکل جائے، لیکن ایمان والا اللہ کے ساتھ بغاوت اور سرکشی کبھی نہیں کر سکتا. آج کیا وجہ میرے بزرگوں؟ ہمارا یہ ایمان ہم کو خدا کی نافرمانی سے نہیں روکتا. ہمارا یہ ایمان حق پادولوں سے نہیں روکتا، حرام کمائیوں سے نہیں روکتا، سودی کاروبار سے نہیں روکتا. اس لیے کہ ایمان تو اس طاقت کا نام ہے. اندر میں اترتے ہی یہ ایمان آدمی کو اللہ کے حکموں پر چلنے پر مجبور کر دیتا ہے. یہ ایمان پوری شریعت کی لگام لگا دیتا ہے. آنکھ کے بولنے پر، زبان کے استعمال پر، کان کے استعمال پر، ہاتھ اور پیر اور شرمگاہ کے استعمال پر یہ ایمان آدمی کے لگام لگا دیتا ہے. لیکن آج ہم بے کنٹرول میں بے قابو ہیں. اس لیے کہ جو محنت تھی اللہ کے یقین کے بنانے کی، آخرت کا جو استحضار تھا، جو صحابہ نے دعوت کے راستے سے اس کو سیکھا تھا، اللہ کی عظمت، اللہ کی رفعت، اللہ کی بزرگی کو، اللہ کی بڑائی کو، اس کی پاکی کو، اس کا ڈر، اس کا دھیان اور خوف کو جو دعوت کے راستے سے صحابہ کرام نے اندر میں اتارا تھا، اسی کی وجہ تھی میرے بزرگوں ہر وقت ان کی نگاہ میں ان کی اپنی آخرت تھی. کیونکہ حضور نے پہلے دن سے ان کو سمجھایا تھا دیکھو اصل زندگی قیامت تک کے آنے والی میری امت کی وہ آخرت کی زندگی ہے. پہلے دن کی دعوت کونو میرا اپنا الآخرہ، لوگوں آخرت والے بنو. یہ دنیا لاکھوں کروڑ کی گزر گئی، گزر رہی ہے، گزر جائے گی. مسئلہ اس وقت میں دنیا کا نہیں ہے، مسئلہ 10x10 کے مقام کا نہیں ہے، مسئلہ ایک بارش کے پیٹ بھرنے کا نہیں ہے، مسئلہ تن چھپانے کے لیے کپڑوں کا جوڑے کا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنی امت کو کھڑا کیا کہ لوگوں اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. یہ دنیا لاکھوں کروڑوں انسانوں کی گزر گئی، گزر رہی ہے، گزر جائے گی. مسئلہ اس وقت میں دنیا کا نہیں ہے بلکہ میرا اور آپ کا اور قیامت تک کے آنے والی انسانیت کا جو اصل مسئلہ ہے وہ آخرت کا مسئلہ، موت کا مسئلہ، نجات کا مسئلہ، سکرات کا مسئلہ، قبر کا مسئلہ، جنت و جہنم کا مسئلہ ہے. ہم کو آپ کو کیا پتا نام دے. ہاں میرے بزرگوں پردگی والوں، دنیا سے جانے والا یہ انسان کون کس حال میں جائے گا، کون جل کر مرے گا، کون ڈوب کر مرے گا، کون ایکسیڈنٹ کی موت مرے گا، کون دواخانوں میں ایریا رگڑتا ہوا دنیا سے جائے گا، ہم کو آپ کو کیا پتا بزرگوں. تسبیح ہاتھ سے پہلے چھوٹے گی یا دم پہلے نکلے گا، یا گالی منہ سے نکلے گی اور دم ٹوٹے گا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. سارا دار و مدار خاتمے پر ہے. انما الاعمال بالخواتیم فرمائے، سارا دار و مدار
ایمان کے ساتھ یہ گیا، اس کا بیڑا پار، اور اگر اللہ نہ کرے یہ بےمانی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا، صدیاں گزر جائے گی، بڑے سے بڑے نبی کی سفارش کے حق میں کام نہیں آئے گی۔ ہمیں تو یہ بات سمجھائی گئی کہ مسائل کا حل، حالات کا سازگار ہونا اللہ نے چیزوں میں نہیں رکھا، مال میں نہیں رکھا، عہدے اور کرسیوں میں نہیں رکھا، اللہ نے زندگیوں کا بننا وہ تو دین میں، ایمان کی محنت اور اعمال میں رکھا ہے۔ اگر چیزوں سے زندگی بنتی، مال سے زندگی بنتی، اچھے مکان سے کسی کو عزت ملتی، میرے بزرگوں، دنیا کی چیزوں میں انسان کی کامیابی ہوتی، آپ یقین مانو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا دے کر بھیجتا، مال دے کر بھیجتا، چیزیں دے کر بھیجتا، بڑھیا مکان، بڑھیا کپڑے، بڑھیا سواری دے کر بھیجتا۔ اور کیوں نہ ہو، جبکہ اللہ نے دنیا بنائی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ اللہ فرما رہے، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عزت کی قسم، اگر ہمیں آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ یہ آسمان ہوتا، نہ یہ چاند ہوتا، نہ یہ ستارے ہوتے، نہ یہ سورج ہوتا، نہ یہ دریا ہوتی، نہ یہ پہاڑ ہوتا، نہ یہ سمندر ہوتا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری عزت کی قسم، جو کچھ بھی ہم نے دنیا میں بنایا ہے وہ سب آپ کی برکت سے بنایا ہے۔ تو جس نبی کی برکت سے بزرگوں اللہ رب العزت نے کائنات کا اتنا بڑا نظام چلایا، زمین، آسمان، چاند، ستارے، سورج، دریا، پہاڑ، سمندر کا نظام اللہ نے چلایا، پھر کیوں نہ اللہ اس کائنات کی بنی بنائی ایک ایک چیز سب سے پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرتا کہ سب سے بہترین رو ہاؤس، سب سے عالیشان فارم ہاؤس اور سب سے بہترین بنگلہ اور سب سے شاندار کوٹھی اگر کسی کی مدینے میں ہوتی وہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے تھی۔ اللہ رب العزت سب سے بہترین کھانا اگر کسی کو دنیا میں کھلاتا وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاتا، سب سے شاندار کپڑا اگر اللہ کسی کو پہناتا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہناتا۔ لیکن کبھی غور کیا پروری والوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ اما جان ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ قسم کھا کر فرماتی تھی 2-2 3-3 مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھر میں چولہے تک نہیں سی لگتا تھا۔ فرماتی ہے پوری زندگی سرکار کے ساتھ ہم نے گزاری اور سرکار مدینہ کی پوری زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے گزر گئی۔ ماں صدیقہ فرماتی ہے اللہ کی قسم ہم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، 2 وقت کھانا زندگی میں پیٹ بھر کے نصیب نہیں ہوا۔ فرماتی تھی رات اگر ہم نے کھا لیا ہے دن ہمارا فاقے کی حالت میں گزرتا تھا، اور اگر دن میں ہم نے کھا لیا ہے فرماتی ہے رات ہماری بھوک اور فاقے کی حالت میں گزرتی تھی۔ لوگوں نے پوچھا اما جان آپ فرماتی ہے 2-2 3-3 مہینے گھر میں چولہا نہیں سے لگتا تھا، پھر کیا کھاتے پیتے تھے؟ انسان کے سانس لینے کے لیے کچھ تو چاہیے، دانا پانی، آپ کی گزر بسر کیسے ہوتی تھی؟ جواب میں فرماتی ہماری بقا کی، ہماری حیات کی 2 کالی چیزیں تھی اسودائیں، ایک کھجور اور ایک پانی، اس پر ہم جیتے تھے۔ تو سوال کیا گیا اما جان ٹھیک ہے کھجور تو کالی ہوتی ہے، پانی کالی کا کیا مطلب؟ تو جواب میں فرماتی ہے بھتیجے وہ جو بھوک کی بنا پر چکر آتی تھی ہم کو، ہمارے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا تھا بھوک کی وجہ سے، فاقے کی وجہ سے، تو ہمیں پانی بھی کالا نظر آتا تھا۔ پھر فرماتی ہے خود فرماتی ہے ایسے بھی موقع آئے زندگی میں 24 گھنٹے میں ایک کھجور ہم کو کھانے کے لیے دی جاتی تھی اور پانی کا ایک پیالہ۔ سوال کیا گیا اما جان 24 گھنٹے میں ایک کھجور، پانی کا ایک پیالہ؟ فرماتی ہے ہاں۔ تم پوچھ رہے ہو یہ 24 گھنٹے میں ایک کھجور سے کیا ہوتا ہوگا؟ فرماتی ہے ہم کھجور کو کھا لیا کرتے تھے اور اس کی گٹلی کو منہ میں رکھ کر بیج کو چوسا کرتے تھے، اور آگے خود فرماتی ہے اس ایک کھجور کی قیمت کا پتہ ہمیں اس دن چلا جس دن سے وہ ملنی بھی بنا ہوگی۔ میرے بزرگوں پر بنی والوں، یہ اللہ نے جو ایک بارش کا پیٹ بنا انسان کا ہے کتنا بڑا، ایک بارش کا تو ہے، اس پیٹ کا بھر لینا جس کے پیچھے ساری دنیا بھاگ رہی ہے، ہر ایک ہائے پیٹ ہائے پیٹ ہائے پیٹ، اس پیٹ کا بھر لینا کوئی عزت و شرافت کی علامت ہوتی۔ آپ یقین مانو اللہ اپنے نبی کے دروازے پر کبھی فاقہ لے کر نہ جاتا، بلکہ اللہ جنت کے کھانے میں اپنے نبی کو دنیا میں کھلاتا۔ یہی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مکان کی حالت کو بیان کرتی ہے، فرماتی ہے ہم جس مکان میں رہتے تھے اس کی دیواریں مٹی کی اور جو اس پر چھت پڑی ہوئی تھی کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی۔
آگے فرماتی ہے وہ مکان اتنا تنگ اتنا چھوٹا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف فرما ہوتے، فرماتی ہے میری نگاہوں نے دیکھا ہمارے مکان کی چھت وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے ٹکراتی تھی، چھت سر سے لگتی تھی۔ مکان کی لمبائی کتنی، مکان کی چوڑائی کتنی، اس کو بھی بتاتی ہے، کتنے گز کا کتنے گھنٹے کا ہمارا پلاٹ تھا۔ فرماتی ہے مائی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں رات چادر میں لپٹی سوئی ہوا کرتی تھی، اور جب آدھی رات کے گزرنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کا ارادہ ہوتا، اللہ کے نبی کی نماز کی نیت بن جاتی، مائی صدیقہ فرماتی ہے میں آپ کے سامنے سوئی ہوا کرتی تھی، اور پھر آپ کا یہ معمول آپ کو لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے، قیام لمبا، قرات لمبی، رکوع لمبا، سجدہ لمبا، اور فرماتے اسی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں پر اکثر سوجن رہتی تھی، ورم رہتا تھا، پیروں پر سوج رہتی تھی۔ خود فرماتے میں نے ایک دن پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سب معاف فرما رکھے، پھر آپ اپنے کو اتنا کیوں تھکاتے؟ جواب میں فرمایا عائشہ کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس اللہ نے میرے اگلے پچھلے معاف فرما رکھے ہو؟ آپ کی تو لمبی نمازیں ہوا کرتی تھی۔ فرماتی ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا، اتنا لمبا سجدہ فرمایا، خود فرماتی میں تو گھبرا گئی اور میں اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی اور میں یہ خیال کرنے لگی اے اللہ آج کہیں میں بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی، کیا بات ہے اللہ کے نبی کا سر ہی نہیں اٹھ رہا ہے سجدے سے۔ فرماتی ہے بڑی تشویش ہوئی میرے کو۔ پھر فرماتی ہے میں نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروں پر انگلیوں پر نگاہ جمائی اور میں نے اس میں حرکت محسوس کی، تب میرے دل کو قرار آیا کہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابھی حیات ہے، ابھی آپ زندہ ہے۔ تو آپ کی لمبی نماز اور میں سامنے سوئی ہوا کرتی تھی۔ مائی صدیقہ فرماتی ہے جب اللہ کے نبی رکوع سے فارغ ہو کر سجدے میں جانا چاہتے، آپ سجدے میں جاتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے میرے لمبے پھیلائے ہوئے پیروں کو یوں دھکا دے دیا کرتے تھے۔ آگے فرماتی ہے میں اپنے لمبے پھیلائے ہوئے پیروں کو اپنے قریب کر لیتی تھی، اور پیروں کے قریب کر لینے کے بعد جو خالی جگہ